کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ 1445 سن ہجری کے جمادی الاولیٰ کی 11ویں شب ہے، اس کے مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام پیج نمبر 4 سے فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 11، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب ہو بھی بالصواب، یعنی درست دے پاؤں، ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، اگر میری بھول ہوئی تو انشاءاللہ الکریم شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا امیر اہل سنت دامن برکاتہم عالیہ سے یہ سوال ہے کہ عالم ہونے کے لیے کتنا علم ایک شخص کے پاس ہو کہ اسے عالم کہا جا سکے، کم از کم کتنا علم ہو؟ مہربانی کر کے اس کا جواب عنایت فرما دیجیے۔ عالم کے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شرط لکھی ہے کہ اس کو عقائد کا پورا علم ہو، اس میں یہ مستقل بھی پرمیننٹ ہو، اس کی معلومات ختم نہ ہو۔ عقائد سے مراد یہ نہیں کہ جیسے کہ یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے تو یا غوث پاک کہنا کیسا ہے، یہ مراد نہیں ہوتی، یعنی مطلب اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، رسالت کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، قیامت کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، تو یوں مطلب ضروریات دین جو ہے تو یوں عقائد کے بارے میں اس کو مکمل معلومات ہوں، اور ضرورت کے مسئلے بھی جانتا ہو، ضرورت کا مسئلہ جب اس کو درپیش آئے تو بغیر کسی مدد کے کتابوں سے نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہو، دوسروں سے نکلوا لینا وہ الگ بات ہے، لیکن خود اس میں بھی صلاحیت ہو کہ یہ نکال سکتا ہے، تب یہ عالم کی شرط پر آئے گا۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سند کوئی چیز نہیں، علم ہونا چاہیے، تو یوں علم سے عالم بنتا ہے، نہ کہ سند۔ سند تو اب آج کل تو ویسے بھی وہ گھر بیٹھے مل جاتی ہے بعض اوقات، جی ہاں نقلی سندیں ملتی ہوتی، زیادہ سمجھ نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس کون سی چھپی ہوئی لکھی ہوئی سند ہوتی تھی، لیکن کتنے بڑے عالم تھے۔ بارگاہ رسالت میں ان کی حاضری جو تھی، معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہ کر انہوں نے جو علم حاصل کیا، اس کا مقابلہ تو کوئی کر بھی نہیں سکتا یقیناً۔ تو یہ ہے عالم کی تعریف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ کیا عورتیں اشراق اور چاشت کے نوافل ادا کر سکتی ہیں؟ عورتیں اشراق و چاشت کے نوافل بالکل ادا کر سکتی ہیں، ادا کرنی چاہیے ان کو بھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا یہ سوال ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو سب کام روک کر اذان کا جواب دینا چاہیے، اور خطبہ ہو رہا ہو تو اس میں بھی کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جمعے کے خطبے میں، تو کیا دوران وضو اگر اذان اور خطبہ جمعے کا ہو رہا ہو تو کیا اس وقت ہم وضو شروع رکھیں گے یا وضو کو روک دیں گے؟ خطبہ مکمل ہونے یا اذان مکمل ہونے کے بعد وضو شروع کریں گے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ وضو مسجد میں تو کیا بھی نہیں جاتا، وضو خانہ بھی مسجد میں نہیں ہوتا، وہ فنا مسجد ہوتا ہے یا خارج مسجد ہوتا ہے، یا بندہ گھر میں کرتا ہے وضو۔ بہتر تو یہی ہے گھر سے ہی غسل کر کے اسی غسل کے ساتھ، جس میں وضو تو ہو گیا انڈرسٹوڈ ہے، تو
اسی کے ساتھ نماز پڑھی جائے جمعہ، مطلب خاص کر جمعے کے لیے. اب نہیں ہے، وضو ٹوٹ گیا، کچھ بھی وجہ، تو وضو خانہ تو باہر ہی ہے، مسجد کے اندر نہیں ہے. اگرچہ مسجد کی عمارت میں، لیکن ایکچولی اس کے مسائل الگ الگ، یہ الگ ہوتا ہے فنائے مسجد میں یا مسجد کے خارج ہوتا ہے. تو یوں مطلب وضو کر سکتے ہیں. وضو نہیں کریں گے، خطبہ سنیں گے تو جمعے کی نماز پھر مسئلہ خطرے میں پڑ جائے گی، واپس جائیں گے تو اس لیے وہ وضو اس پہ کر سکتے ہیں دوران خطبہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوال یہ ہے کہ قبرستان میں اکثر لوگ ہم جاتے ہیں تو قبرستان میں یعنی مردہ دفن کرنے کے بعد لوگ، ہمارے علاقے میں یہ رواج ہے کہ ٹافیاں بانٹتے ہیں، اور ٹافیاں ہو گئی یا میٹھی چیز ہو گئی، یہ ہمارے ادھر قبرستان میں بہت یہ رواج ہو گیا ہے. اس کے بارے میں سب سے سوال کرنا تھا. عوام میں ٹافیاں تقسیم کرتے ہیں، جس طرح بچوں کو ٹافی دیتے ہیں تو یہ بڑوں کو ٹافی دیتے ہیں. اب یہ کہ ایصال ثواب کے لیے دیتے ہیں، یا اب اس میں اگر پاؤں رکھتے ہیں مسلمانوں کی قبروں پر، یہ تو اس کا مطلب یہ تو گناہ کے کام ہو رہے ہیں. لیکن فی نفسی ٹافی بانٹنا ہے تو ایک عجیب سا کام ہے. قبرستان سے باہر نکل کر بانٹا جائے، ایصال ثواب کرنا ہے. اگر لٹاتے ہیں تو اور بھی خطرناک ہے، پھر تو لوگ قبروں میں چڑھ جاتے ہوں گے نا، لٹا چینا جپٹی کرنے کے لیے. توبہ توبہ، یہ تو بہت گناہ کا کام ہے. قبروں پہ اس طرح مسلمان کی پاؤں رکھ دینا، اور چڑھ جانا یا بیٹھ جانا قبر پر، یہ گناہ ہے. اس طرح یعنی ٹافیوں کی وجہ سے آپ کے یہاں قبرستان میں گناہوں کا سلسلہ ہو سکتا ہے، اور شاید ہوتا ہو، اس لیے تو بالکل بھی نہیں بانٹنی چاہیے. ویسے بھی قبرستان میں کھانا پینا، کھانے پینے کی چیزیں، اور یہ یوں مطلب یعنی کہ قبرستان عبرت کی جگہ ہے، اس میں سکوت، خاموشی اور سنجیدگی ہونی چاہیے. ہم کھانا کھلائیں گے، روٹیاں بانٹیں گے، ٹافیاں بانٹیں گے، تو اس طرح ذرا شور مچے گا. اور یہ عبرت کا جو قبرستان کا جو معاملہ ہے تو وہ اس کا بالکل الٹ ہو جائے گا، لوگوں میں حرص پیدا ہوگی. حالانکہ مطلب قبرستان میں آ کر دنیا کی چیزوں کی حرص مٹانے کی جگہ ہے کہ یار یہ پیٹ بھرتے رہیں گے، کب تک بھرتے رہیں گے، یہ تو پھٹ جائے گا اندر جا کے. پھٹتا ہے نا پیٹ، تو آدمی عبرت کرے، غور کرے. اب یہ چیزیں کھانے کی پینے کی بانٹیں گے، لوٹیں گے، تو پھر یہ عبرت تو ختم ہوگی، وہ حرص میں پڑ جائے گا بندہ. تو اس لیے مطلب ان چیزوں سے بچا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. شیخ طریقت امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے کہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ گھروں کے اندر جو کچے مکان ہوتے ہیں ان کے فرش پر اور دیواروں پر بھی جو یہ یعنی کہ زمین میں کچے ہوتے ہیں، تو یہاں پر جانوروں کا گوبر جو ہوتا ہے، یہ بھینس کا گوبر جو ہوتا ہے، وہ اس کو نا لپائی کرتے ہیں. جس طرح ہم فرش بناتے ہیں تو اس طرح یہ لپائی کرتے ہیں کچے گھروں میں. پوچھنا یہ تھا کہ ایسی جگہ پر یہ پاک رہتی ہے، اور ایسی جگہ پر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ اس حوالے سے ارشاد فرما دیجیے. انڈرسٹوڈ کہ گوبر تو ناپاک ہوتا ہے. اب لپائی کی تو ایک ناپاک گوبر کی لپائی کی ہے تو نظر بھی آ رہا ہے سب کچھ، مطلب یہ تو ہے تو ناپاک. وہ اس میں نماز اگر گوبر پہ کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو کہاں سے ہوگی ہی نہیں. ہاں بالفرض کوئی بالکل خشک ہو گیا ہے گوبر، اور اس پر کوئی چادر بچھا دی، موٹی چادر بچھا دی، جس سے یہ گوبر نظر بھی نہیں آتا، نہ اس میں کوئی چکناٹ، نہ پانی، نہ نمی، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل خشک ہے. تو اب نماز اس پہ ہو جائے گی. پھر یہ کہ ایسی جگہ پر اللہ رسول کا نام بندہ لے کیسے، چاروں طرف گوبر ہی گوبر، اس میں ناپاکی، نجاست، پھر رحمت کیسے نازل ہو اس پر، رحمت کے فرشتے کیسے آئے اس گندی جگہوں پر. پھر یہ نجاست والی جگہ پر تو پڑھنا، کچھ اللہ رسول کا نام لینا، یہ بھی ظاہر بیعت بھی ہے. تو یوں مطلب یہ کہ اب دیہاتوں میں ہو سکتا ہی ہے، ان کی وہ حکمت ہوتی ہوگی، خدا بہتر جانے. مٹی مکس کرتے ہیں، یہ ہے مٹی میں، لیکن پھر بھی یہ مٹی مکس کر کے گوبر ملاتے ہیں. اب وہ اس کے پاک ہونے کی صورت ایک تو یہ ہوتی ہے کہ یہ جو گوبر ہے نا یہ خود مٹی بن جائے، اتنا اس کو ٹائم لگ جائے کہ یہ ایک ایک ذرہ اس کا مٹی میں تبدیل ہو جائے. اس کو ماہیت تبدیل ہونا کہتے ہیں، کیفیت، ماہیت، اس کی جنس بدل جائے، تب جا کر یہ پاک ہوگا. لیکن یہ تو ظاہر ہے کہ فوراً تو نہیں ہوگا، یہ پتہ نہیں کب ہوگا. جس سے کہ شراب ہے،
शराब जब सिरका बन गई, ये किताबों में लिखा हुआ है, जब सिरका बन गई तो वाकई सिरका बन गई जब, तो अब ये सिरका पाक है और उसको खाना पीना भी पाक है। इसी तरह उपला, ये गोबर के उपले बनाते, सर्दियों में उसका इस्तेमाल बढ़ जाता है। लोग कच्चे घरों में, देहातों में खासकर जो तापते, इससे हमारे हीटर होते हैं शहरों में, तो उपला जलाया, नापाक उपले होते हैं, ये गोबर के ही बनते हैं। तो अब ये कि ये जलते 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 खुद बुझ गया, यानी इतना ये जला के अब जलने की सलाहियत न रही तो ये बुझ गया। ये राख पाक है, क्योंकि अब इसकी माहियत तब्दील हो गई कि अब ये उपला नहीं है, ये गोबर नहीं है, ये राख है। अच्छा, अगर ये खुद नहीं बुझा, किसी ने बुझा दिया, पानी डाल दिया, कोई चीज मार के बुझा दिया उसको, अब जो राख बची ये नापाक है कि ये खुद जलकर इतना नहीं जला कि इसमें सलाहियत नहीं जलने की, खत्म नहीं हुआ। अब फिर भले इस राख को आप जलाओगे तो नहीं जलेगी, वो अलग बात है, लेकिन थी सलाहियत इसमें, जब भी तो ये जल रहा था। जो मतलब ये कि माहियत तब्दील हो इसकी, और भी कई चीजों की ये माहियत तब्दील होने पर उसके मसले बदलते हैं। बहार शरीयत जिल्द पहली पेज नंबर 404 पर एक गोबर वाली जमीन के ताल्लुक से मसला लिखा है। जो जमीन गोबर से लीसी गई, अगरचे सूख गई हो, उस पर नमाज जायज नहीं। हाँ, अगर वो सूख गई और उस पर कोई मोटा कपड़ा बिछा लिया तो उस कपड़े पर नमाज पढ़ सकते हैं, अगरचे कपड़े में तरी हो, कपड़ा अगरचे इसमें कोई भीगा हुआ हो, मगर इतनी तरी ना हो कि जमीन भीग कर उसको तर कर दे, कि इस सूरत में ये कपड़ा नजीस या नापाक हो जाएगा और नमाज ना होगी। ये तो कपड़े की तरी की बात, कि कपड़े में अगर तरी है तो इस कोई भी चीज नापाक जगह पर रखेंगे ना, यानी कि जैसे हाथ भी रखा नापाक जगह पर, अब मामूली तरी है तो हरज नहीं है। अगर इतनी तरी है इसमें, हाथ में गीला है इतना कि ये पानी हाथ का जैसे नजासत पर पहुंचा और उस सूखी हुई नजासत को लेकर, गीली तो कर उसका तो मसला ही अलग है, सूखी हुई नजासत की बात कर रहा हूँ, तो वो सूखी हुई नजासत को लेकर ये पानी वापस आ गया तो अब हाथ नापाक होगा, वरना खाली टच होने से, मामूली गीला है, सूखी नजासत पर टच होने से नापाक नहीं होगा। और नजासत जो गीली है, सूखी भी नहीं है, तो उसकी मामूली तरी ये भी नापाक होती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सोशल मीडिया के ज़रिए सवालात का सिलसिला है। मुनव्वर सवाल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि क्या एहराम बांधने के बाद नफिल किसी भी वक्त अदा किए जा सकते हैं या ताख़ीर करने से कोई जुर्माना लाजिम आएगा? असल उर्फ में जो एहराम जो चादर, इसको एहराम बोलते हैं। असल में ये दो चादरें लपेटना एहराम नहीं है। एहराम होगा उसी सूरत में कि जब इसकी नियत कर लेंगे, इसके बाद लब्बैक या उसके कायम मकाम कुछ पढ़ेंगे, तब जाकर ये एहराम कंप्लीट होगा। भले चादर नहीं पहनी, किसी ने सिले हुए कपड़े पहने अपने मामूलात के और एहराम की नियत कर ली और लब्बैक या इसका कायम मकाम कह लिया, तो ये मुहर्रिम हो गया, ये इसका एहराम। अगरचे गुनाह है, इस पर जो कफ़ारे दम जो भी है, मतलब कफ़ारे वो सब आएंगे, लेकिन ये एहराम हो गया इसका। तो यूं मतलब ये चादरें जो है, चादरें असल अफजल ये है कि जब जो भी है गुस्ल करे, इत्र लगाए वगैरह, और नाखून बाल गैर ज़रूरी तराशना, और इसकी कई सुन्नतें हैं। तो ये अदा करने के बाद जब अब गुस्ल करके और एहराम की चादरें लपेटी, एहराम बांधना कहने में हर्ज नहीं है, लेकिन समझा रहा ना मसला, तो चादरें लपेटी। अब अगर मकरूह वक्त नहीं है तो 2 रकात नफल पढ़े जाए, ये सवाब का काम है। मकरूह वक्त है, जैसे असर के बाद एहराम बांधा, असर के फर्ज पढ़ लिए, अब एहराम बांधा, तो अब नफल नहीं पढ़ सकते कि इनके नफलों के लिए मकरूह वक्त है। हाँ, जब तक फर्ज नहीं पढ़े थे तब तक पढ़ सकता है नफल एहराम के। अच्छा, या मकरूह तहरीमी वक्त आ गया कि सूरज इतना मतलब है कि डूबने के करीब हो गया कि 20 मिनट रह गए, तो अब उस दिन के फर्ज नहीं पढ़े तो पढ़े असर, वो नफले नहीं पढ़ सकता इस वक्त, ना और कोई नमाज।
تو یوں اس طرح مطلب یہ کہ نفل، اچھا کسی نے سستی کی وجہ سے نفل نہیں پڑھے، احرام کی نیت کر دی تو بھی گناہ گار نہیں ہے، تو نفل کے بغیر احرام ہو جائے گا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ عبادت تو زندگی میں کبھی حاصل ہوتی ہے، تو چاہیے تو یہی کہ آدمی اس کی ہر سنت مستحب ادا کرے، سستی نہ کرے. اللہ کرے کہ ہم کسی نیکی میں سستی نہ کریں. کہ چادریں لپیٹنے کے بعد نفل پڑھیں گے، اس کے بعد نیت کریں گے، اس کے بعد لبیک یا اس کے قائم مقام کوئی الفاظ کہیں گے. عام طور پہ لبیک ہی پڑھتے ہیں. پہلے چادر لپیٹیں گے، پھر نفل ادا کریں گے. سر بلک آپ ڈھانپ لیں، امام آئے، ٹوپی ہے، خود چادر رکھ لی، کوئی رکھ نہیں. اور اب یہ کہ یہ نفلیں پڑھنے کے بعد نیت کریں احرام کی. اب یہ لبیک وغیرہ جو بھی ہے وہ پڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ارسلان سوال کر رہے ہیں، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دعوت اسلامی کا نام کس نے رکھا؟ اس کی ساری تفصیل ایک ویڈیو میں موجود ہے کہ علماء اہل سنت کا ایک بہت بڑا اجلاس ہوا تھا، اور اس میں حضرت علامہ ارشد القادری صاحب ہند سے تشریف لائے تھے، اور اس میں مطلب انہوں نے یہ نام پیش کیا تھا دعوت اسلامی. لیکن یہ کہ وہ اجلاس جو تھا وہ باقاعدہ کسی جو پروپر جو ایک مضبوط فیصلہ ہوتا نا، میں اس میں شریک تھا، کوئی ایسا فیصلہ جو بھی ہوا تھا وہ فیصلہ چل نہیں پایا سر. میں نے کافی تفصیل اس میں عرض کی ہے. اس کے بعد پھر ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کچھ علماء کرام نے مل کر مجھے وہ امیر بنایا تھا. وہ بنایا تھا کراچی کا. اب وہ باہر جا کر کام کرنا تھا، ساری دنیا میں کام کرنا تھا. پھر یہ کہ اس طرح ہم لوگ آگے بڑھتے رہے، علماء کی دعائیں لیتے رہے، اور علماء ہماری مطلب حوصلہ افزائی کرتے رہے، پیٹ تھپکتے رہے، بڑھتے رہے. آج ماشاءاللہ دنیا میں دعوت اسلامی کی دھوم مچی ہوئی ہے. کہ علماء اہل سنت کے قدموں کی دھول کا صدقہ. ظاہر ہم علماء کے بغیر تو چل بھی نہیں سکتے نا. سیدھی بات ہے، خالی خالی ہوشیاری کرنی کہ مجھے سب کچھ آتا ہے، مجھے کچھ بھی نہیں آتا. اب پوچھ کے آپ بتا رہا ہوں، سمجھو. اللہ پاک راضی ہو جائے بس، اور ہم سے دین کی خدمت لے لے. یہ وی سی ڈی کا نام دعوت اسلامی کب اور کیسے بنی، کافی تفصیلات ہیں اس میں. اب میں نے تو خیر وہ اجمالاً مختصراً دو باتیں جواب میں دے دی. کافی تفصیل ہے اس میں کہ کس طرح یہ دعوت اسلامی بنی، کس طرح آگے بڑھی، کیسے دنیا میں یہ پہنچی. بہترین معلومات ہیں اس میں. یہ آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر مل سکتی ہے. کئی سال پہلے یہ مطلب وہ بھی نگران شورا ماشاءاللہ ہمارے حاجی عمران بہت سمجھدار ہیں، انہوں نے مجھے مطلب اصرار کیا تھا کہ یار کچھ کرو کچھ کرو. تمہارے جانے کے بعد پھر دعوت اسلامی کی تاریخ مسخ ہو سکتا ہے ہو جائے، کہ تم ایک واحد گواہ ہو اس کے، جو تم جو بیان کر سکتے ہو. ذرا پریکٹیکلی تو میں ہی اس میں آگے بڑھا نا. تو پھر کوئی کچھ بولے گا، کوئی کچھ بولے گا، کوئی کچھ بولے گا، تو دعوت اسلامی تو پھر یوں ہم نے الحمدللہ ایک جگہ جمع ہو کر وہ یہ وی سی ڈی تیار کی تھی. تو الحمدللہ اپنے پاس وہ ہو گیا کہ دعوت اسلامی بنی کیسے. اب کوئی بھی کچھ بات کرتا بھی ہے مائنس، تو اسی وی سی ڈی سے اس کو ملایا جائے گا. کوئی بھی بات کرتا ہے کہ بھئی اگر وی سی ڈی کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اس کو مانا نہیں جائے گا. کہ پریکٹیکل میں اکیلا ہی الحمدللہ یہ مجھے سعادت بھی نہیں، کچھ دوستوں کے ساتھ، اسلامی بھائیوں کے ساتھ اس کو لے کے چلنے کی سعادت میں نے پائی تھی. ان مانو کر اکیلا، ورنہ صرف اکیلا یوں نہیں تھا، میرے ساتھ اسلامی بھائی تھے. جب اسلامی بھائی کی اصطلاح بھی تب مل جل کر جاتے ادھر ادھر بیان کرتے، ہم کو نہیں پتا تھا کہ دعوت اسلامی چلے گی یا نہیں چلے گی، یا آگے بڑھے گی یا مسل دے گا کوئی آ کر. لیکن یہ کہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم بڑھتے رہے، چلتے رہے آگے، اور کام کو کام سکھاتا گیا. پروپر مطلب ایسا نہیں تھا مطلب منشور میرے پاس اس وقت. ہم لوگ بس یہ چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، اور اللہ کی رحمت سے یہ کہ آگے چل کر یہ ابھی تک ہم بس وہ ابھی تک چل رہے ہیں. کہ ہم کو ہمارا جو طریقہ کار ہے وحی کے مطابق تو ہے نہیں، انڈرسٹوڈ ہے کہ بھائی قرآن کی وحی ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے. تو بندے ہیں، غلطیاں بھی کرتے رہے، کرتے ہیں، آگے نہیں کریں گے، کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کی. پر رب ہم سے راضی ہو جائے. تو کوششیں کر رہے ہیں مل جل کر. شورا بھی بنا دی ہے کہ انشاءاللہ شورا بھی
अपने मशवरे करती है और मतलब कोई ना कोई तरीक़े कार आगे पीछे, कभी भाई यूं करते हैं तो कभी बोला अच्छा यूं नहीं यार इससे ज़्यादा दीन का फ़ायदा हुआ, चलो भाई यूं करते हैं, तो ये हो रहा है। अब तकरीबन सबको पता होता है ये क्या क्या किस तरह होता है, तो अल्लाह की रहमत से बढ़ रहे हैं आगे। अच्छा काम है तो इसको अच्छा कहना चाहिए। बाद लोगों की आदत होती है कि वो मतलब खूबसूरत बदन है उसको उसकी परवाह नहीं करेंगे, मक्खी सिफत जो होते हैं बाज़ लोग कि वो सिफत होती है, तो खूबसूरत बदन का कोई इसको दिलचस्पी नहीं होती। फोड़ा है, फोड़े पे बैठेंगे उसकी पीप चूसेंगे, उसकी पीप चूसेंगे, जख्म है तो उसका मवाद चूसेंगे, ये होता है। तो तनकीद से हम बालातर है ही नहीं ना, हम नबी तो है नहीं, नबी मासूम होता है, तो गुनाहगार बंदे अल्लाह के कोशिश करते हैं, तो अच्छा काम है। अगर के लोग नमाजी बन रहे हैं ना, बन रहे हैं इस वक्त इतने सारे मतलब माशाअल्लाह दाढ़ी वाले बैठे हुए हैं, इमामे वाले बैठे हुए हैं और अल्लाह के घर में बैठे हुए हैं, इतनी सारी मस्जिदें, इतने फिजान मदीना, इतने काफिले, इतनी जगह, सैकड़ों हज़ारों जगह दीनी इज्तिमात हो रहे हैं, लोगों की इस्लाह हो रही है, गुनाहों से तौबा कर रहे हैं, तो ये सब अच्छे काम नहीं है। तो अच्छा काम बोलते किसको है? तो यूँ एक अच्छा काम हो रहा है तो इसको आदमी पसीराई करे, इसको अच्छा बोले, तो साथ मिलकर काम करे, खाली दूर दूर से तनकीद। तो भाई आप बेहतरीन खूबसूरत कोठी बंगला भी होगा तो वाशरूम तो होगा ना यार, तो क्या वाशरूम की तस्करे करोगे यार? या जो मस्जिद बैत बनाई है घर में नमाज पढ़ने के लिए, उसका कोई जिक्र खैर करोगे? सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह बड़ी प्यारी वजाहत अमीर सुन्नत ने फरमाई है, और अमीर सुन्नत ने दौरान बयान ये भी इरशाद फरमा दिया कि जो मुझे मालूम है वो किसको मालूम होगा। ये बड़ी पंचिंग लाइन जिसको कहते हैं, एक पंचिंग लाइन होती है, भाई मैं शुरू से हूँ तो जो मुझे पता है, अगर कोई भी आकर बात करता है तो जितना मुझे पता होगा इतना किसको पता होगा। अमीर सुन्नत ने जो अपने बारे में फरमाया लॉजिकल बात है, समझ में आने वाली है। इसी तरह अभी या बाद में कई ऐसे होते हैं कि मतलब दावत इस्लामी को हम बहुत करीब से जानते हैं, हमने जनाब ये देखा है, हमने जनाब उससे पूछा है, हमने ये मालूमात ली है, मैं तो बड़ा अंदर रहा हूँ, मैं तो बहुत बाहर रहा हूँ। तो यूँ करके कोई लिखेगा तो कोई बोलेगा तो कोई वीडियो बनाएगा, और जब इस तरह की कोई बातें हम देखते पढ़ते सुनते हैं तो पता चलता है कि यार इसको लगता है पता कुछ भी नहीं है, ये हुआ क्या था और ये बोल क्या रहे। और कई बातें मतलब कि गलत बयानी पर मबनी होती हैं, डिसइंफॉर्मेशन जिसको कहते हैं ना कि मालूमात की कमी पर मबनी होती हैं। तो दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा और इनके अरकान मौजूद हैं, इनसे रब्ता वास्ता करके इनसे मालूमात लेकर लिया जा सकता है। और दावत इस्लामी के जो अपने कहते हैं कि जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, जो हमारे रिसाले छपते हैं, हमारे मज़ामीन जो छपते हैं, 2 सितंबर के हवाले से जो हमारे मज़ामीन छपते हैं, इस तरह की और भी बातें। और अमीर सुन्नत जो दावत इस्लामी के बैकग्राउंड के बारे में बताया, ये जो कुछ है वो डॉक्यूमेंटेड है, कुछ वीडियोस की सूरत में है, कुछ राइटिंग की सूरत में है, ये ऑथेंटिकेट चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा फिर जिसको मालूमात लेनी है यहाँ से ले ले। कई ऐसे हैं जो दावत इस्लामी पर PhD कर रहे हैं, डॉक्टरेट कर रहे हैं, मकाला लिखना चाहते हैं, तो उनको भी चाहिए कि दावत इस्लामी का जो एक जो रेलिवेंट बॉडी है, उस रेलिवेंट बॉडी से इंफॉर्मेशन लेकर आप अगर कुछ लिखेंगे तो वो बात रेलिवेंट भी होगी, दुरुस्त होगी और ऑथेंटिकेट होगी, और पढ़ने वालों को पता चलेगा कि हाँ यार यही है। वरना आप लिख देंगे और जो दावत इस्लामी के ऑपरेशन में वो पूरे फंक्शनल हैं और बिल्कुल ऑपरेशनल हैं, जब वो आपकी बात पढ़ेंगे तो वो खुद आप पर हंसेंगे कि यार ये क्या लिख दिया, ऐसा तो है ही कोई नहीं, ये तो निज़ाम ही कोई नहीं है, ये तो बनाए कभी वो कोई नहीं है। आपने किसी से पूछा कि मैंने तो दावत इस्लामी वाले से पूछा हुआ है, तो वो कौन सा दावत इस्लामी वाला है जिससे पूछा हुआ है। तो ये बातें जो मैं आपको कर रहा हूँ ये भी फ़र्ज़ी नहीं है, क्योंकि ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं और ऐसे बेचारे लिखने वाले लिख चुके हैं, बोलने वाले भी बोलते चले गए। तो मेरी तमाम देखने सुनने वालों से आज भी और कल भी ये दरख्वास्त है कि अगर आप दावत इस्लामी के ताल्लुक़ से कुछ ऑथेंटिकेट, मजबूत और सर्टिफाइड, मजबूत और बेहतरीन और अच्छा और दुरुस्त और सच्चा मवाद देना चाहते हैं, तो दावत इस्लामी की मरकज़ मजलिस शूरा के अरकान इनसे रब्ता रखें, उनसे आप मालूमात लें, वो इंशाल्लाह आपको रास्ता बता देंगे। तो 1-2 रुकन तो है नहीं शूरा के, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारान मौजूद हैं, अरकान शूरा से रब्ता किया जा सकता है। तो मैंने आपको एक वे बता दिया है ताकि आप जब भी कुछ लिखने की कोशिश करें तो आपकी बात दुरुस्त हो, कि लाखों वो पढ़ने वाले होंगे आपकी बात को जो दावत इस्लामी को अंदर से जानते हैं, उनको लगेगा कि यार लगता है इनकी मालूमात की कमी है।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सवाल ये है कि अभी हमारी इतनी इस्तात नहीं है, लेकिन हम थोड़े से पैसे जोड़ के उम्रा कर लेते हैं, उम्रा करके हम वापस आ जाते हैं, फिर क्या जरूरी है कि हमें हज भी करना है, वाजिब है? उम्रा और हज, उम्रा हज है, हज के अपने शराइत हैं। उम्रे के लिए तो उम्रा फर्ज वाजिब तो है नहीं, हाँ एहराम बांध लिया उम्रे का तो अब उम्रा पूरा करना होगा, वाजिब हो जाएगा। लेकिन ये कि वैसे जैसे कोई कर्मोपति है, वो यहाँ रहता है अपने वतन में, और भाई चूंकि इसके पास माल बहुत है, इस पर उम्रा फर्ज या वाजिब हो गया, तो ऐसा नहीं है। उम्रा सुन्नत है, करना चाहिए, सआदत है, बहुत बड़े सवाब का काम है। अगर जिंदगी में एक भी किसी ने उम्रा यूं नहीं किया तो इस पर कोई गुनाह नहीं है। हाँ, हज में फिर तमत्तो में उम्रा होता है, किरान में उम्रा होता है, वो फिर हज की अक़साम में आएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल है कि कुछ लोग जानदार की तस्वीर वाले कपड़े पहनते हैं, तो ऐसे कपड़े पहनने वाले जमात के अंदर नमाज पढ़ रहे होते हैं तो हमारी नज़र उस तस्वीर पे पड़ जाती है कभी कभार। तो अमीर अहले सुन्नत से सवाल है कि क्या ऐसा अगर मामला हुआ तो हमारी नमाज होगी या टूट जाएगी, क्या मामला होगा? बराए करम जवाब इरशाद फरमा दे। मेरे और मेरे घर वालों के लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमा दे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह पाक रहमत की नजर फरमाएगा। वाकई ये मसला तो आम है। तस्वीरों वाले कपड़े पहनकर लोग आते हैं मस्जिद में, अपनी नमाज तो नहीं टूटेगी अगर कोई तस्वीर वाले कपड़े पर या उसकी तस्वीर पर नजर पड़ जाए, या फ्रेम लगी हुई है कोई, जैसे तस्वीर पर नजर पड़ने से नमाज नहीं टूटे। अलबत्ता जिसके कपड़े पर तस्वीर बनी हुई है उसके लिए तो मसला है। इसमें आमतौर पे जो परेशानी होती है वो यही होती है कि लोग यूँ परेशान होते हैं कि अगली सफ़ में जो बंदा नमाज़ पढ़ रहा है उसकी पीठ पर बाज़ों का जानदार की तस्वीर होती है। तो अब इस पर सवाल जैसे इन्होंने किया वो ये कि पीछे वाले की नमाज पर कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो वैसे भी तस्वीर में उस वक्त नमाज मकरूह तहरीमी होती है जब वो सामने पूरे कद की, पूरे साइज़ की हो, पूरा सर से पाँव तक, और ताज़ीम के साथ उसे खड़ा किया हुआ हो, जैसे जो है वो इबादत के तौर पे किसी को खड़ा कर दिया है। तो इस तरह अगर तस्वीर सामने मौजूद हो तो नमाज मकरूह तहरीमी होती है, वरना मकरूह तंज़ीही होती है। लेकिन ये जो सूरत हाल है जो आम तौर पे नमाज़ों में पेश आ जाती है बहुत सौ के लिए कि अगली सफ़ में कोई बंदा कैसे खड़ा हो जाता है कि बाज़ औक़ात वाकई उसमें जानदार की, इंसान की बाज़ औक़ात तस्वीर होती है, तो इसके पीछे वाले की नमाज पे बहरहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। ये मसाइल जो एयरपोर्टों पे और इधर उधर नमाज पढ़ते हैं स्टेशनों पर, आदमी बच ही नहीं सकता, पूरी तस्वीरें, क्या मर्द बेपर्दा औरतों की तस्वीरें भी होती हैं, आदमी क्या करे, बच कर कहाँ जाए। लेकिन बहरहाल जो मसाइल हैं वो तो अपनी जगह पर हैं। अब इसमें कोई यानी कि अपने तो पर रियायत तो करने से रहे, तो इसलिए वो कोशिश यही की जाए कि जहाँ तस्वीर का सामना ना हो। लेकिन वही इन्होंने फरमाया कि ताज़ीम से मुराद जैसे कि अब दीवार पे आवेज़ आए, तस्वीर फ्रेम लगी होती है, ये ताज़ीम में आएगा। और पायदान पर तस्वीर बनी हुई है जहाँ पाँव रखते हैं, तो ये ताज़ीम में नहीं आएगा। इस तरह सजदा जहाँ कर रहा है, सजदे की जगह पर बनी हुई है, तो फिर ये यहाँ भी वही कि वो तस्वीर जिसकी मुमानत है तो वो है, तो मकरूह तहरीमी नमाज हो जाएगी। मवाज़ सुजूद यानी सजदे के जगह पर, तो इस तरह सामने है तो उसका ज़्यादा शिद्दत, पीछे दाएं बाएं, तो इसमें तखफीफ यानी कमी आएगी इसकी कराहत में। तो बहार शरीयत के तीसरे में हिस्से में इसके मसाइल लिखे हैं। और जो इन्होंने कद्दे आदम का फरमाया, मतलब पूरे कद की, तो ये जद्दुल ममतार सरकार आला हज़रत ने रद्दुल मुख्तार की शरह लिखी है, उसमें आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की तहक़ीक़ ये है कि पूरे कद की तस्वीर हो तब कराहत आएगी। अगर जैसे कि अब कपड़ों पे जो लोगों के वैसे भी बनी होती है, वो सर बना होता है आमतौर पे, खिलाड़ी का सर या कोई मतलब बॉक्सर का सर, इस तरह के सर बने होते हैं, या शेर का बड़ा सर बना होता है चेहरा, तो इनमें वो शिद्दत नहीं रहेगी कि वो कट गया ना, वो थोड़ा सा है वो। अगरचे ये भी किताबों में लिखा हुआ है मसला, इसकी भी मानत लिखी हुई है। ये आला हज़रत की तहक़ीक़ जो है ना, वो ये कि पूरा कद, पाँव से, सर से लेकर पाँव तक, इसको मतलब कद्दे आदम बोलते हैं, कद्दे आदम भी बोलते हैं। और पूरे कद की तस्वीर कपड़ों पे जो बनी हुई है, ताज़ीम के अंदाज नहीं है। यानी
पीछे अखबार में बनी होती है, जो पीछे पढ़ रहे हैं ना उसके लिए तो नहीं है ना, उसके लिए भी नहीं। और फिर अखबार रखे होते हैं, अखबार रसाइल मुख्तलिफ, इसमें भी तस्वीरें बनी होती है। तो ये भी ताजीम की नहीं है, टेबल पे रखी हुई है। कोई ताजीमन टेबल पर यूं नहीं रखता। आप ये रिसालों में और अखबारों में ये कुरान करीम नहीं रखेंगे। कुरान करीम रखने के लिए आप नहीं यार ऊपर होना चाहिए। एक हमारी तबीयत बोलती है कि ये ताजीम की जगह हो, तो यूं मतलब तस्वीर भी दीवार पर जो आवेज़ होती है वो ताजीम की जगह है। जो मैंने अर्ज किया तो कि यहाँ आदमी तो ये भले नियत, मैं नियत करता हूँ ताजीम करने की, यूं करके नहीं लगाता, लेकिन ये ताजीम की जगह कहलाएगी। अब जैसे कि लोग अपने घरों में बाकायदा कुछ अब वो ताक बनाते हैं, ताक ये खाने वगैरह बनाते हैं सीमेंटेड, उसमें बागड़े बिल्ले रखते हैं, तो बागड़ा बिल्ला बोलता हूँ, यानी गुड्डियाँ रखते हैं, तो हाथी घोड़े रखते हैं, तो शेर रखते हैं, तो ये सजा कर ये भी समझ में आता है कि ताजीम की जगह ही है। और एक तरह का जैसे बुत खाना बना देते हैं अपने घरों को, उसको नीश कहते हैं। नीश कहते हैं वो जो एक बाकायदा एक गेप बना देते हैं, गाला बना देते हैं, गाला जी, और उसके अंदर वो फिर वो एक हल्की सी एक मुंडेर से बनी होती है और उसके ऊपर वो चीज़ें रखते हैं। तो ये बनाई जाती है, तो ज़ाहिर है कि उसमें डेकोरेशन पीस के तौर पर ही फिर कभी डॉल्फिन रखते हैं, तो कभी क्या रखते हैं, तो कभी हाथी रखते हैं, तो कभी कुत्ता रखते हैं, तारुफ करवा रहे होते हैं कि हम इनके जाने वाले हैं। और जो मतलब आशिकान से कुरान करीम रख देते होंगे, चलो बुतों को हटाओ, कुरान शरीफ रखो। सब्ज गुम्बद की तस्वीर होती है, माशाल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, आप भी साफ कर दो यार इन चीज़ों के, बिल्कुल पाक साफ कर दो तस्वीरों से, ये बुतों से और ये इस तरह की चीज़ों से। आप कुरान करीम रखें, दीनी किताबें रखें, इसमें गौस पाक के मज़ार शरीफ का टुकड़ा, सब्ज़ गुम्बद शरीफ, काबा शरीफ, अजमेर शरीफ, तो इस तरह के मतलब मुक़द्दस तस्वीरें फ्रेम में रखी जा सकती हैं। इसमें अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी बंदा रख सकता है। ये क्या मतलब गुड्डे गुड्डियाँ बागड़े बिल्ले सजा के रख दिया, वो होगा क्या यार? रहमत के फरिश्तों के लिए कोई दरवाज़ा तो रखे, फिर बोलते हैं ये परेशानी आई, वो मुसीबत आई, बच्चा गिरा तो हाथ तोड़ दिया, तो बेटी गिरी तो सर फोड़ दिया। तो अब ये आप अल्लाह रसूल का नाम रखें इसमें, ऐसा ना करें। सब हफ्ता सफाई नहीं, घंटा सफाई, सफाई का 1 घंटा बनाए। जितनी भी तस्वीरें आपके फ्रिज पर लगी हुई हैं, कबर्ड पे लगी हुई हैं, दीवारों पे बच्चों ने स्टिकर लगा दिए तस्वीरों के, सब खुरेज खराज के साफ सफाई और आइंदा के लिए पाबंदी। और सारी गुड्डी गुड्डे ये सब मतलब लोगों के, बच्चा खेले उसके लिए जायज़ है, गुड्डी गुड्डे ये कदमों में लौटते हों, इनको यूँ सजा के रखना नहीं है। झगड़ा सजा के रखने का, इन्हें मसला सजा कर रखने का है। बाकी इधर मारी लात तो बेबी ने मारी लात तो बाबू ने मारी ठोकर, तो यूँ मतलब ये गुड्डे गुड्डियाँ जो टांगों में लुढ़कते रहेंगे, हाथी घोड़े जो भी है खिलौने के, तो इसमें मसला नहीं है, इसमें ताजीम नहीं है ना, ये सजा के रखा मसला इसमें। ये लाते भी मार रहे होते हैं, फिर सजा के भी रख देते हैं, तो जितनी सजा कर रखा वो भी ताजीम वाला हिस्सा पाया गया, तो वो फिर उसका नुकसान। रहमत के फरिश्ते भी नहीं आएंगे घर में, इस तरह तस्वीर अगर ताजीम की जगह लगा कर रखी है तो। अच्छा हुजूर, ये फरमाइए कि जैसे अभी आपने ताज़ीम वाला भी जो कहा, जैसे टी शर्ट लोग पहनते हैं तो टी शर्ट के पीछे, जैसे पीछे की तस्वीर की बात चली, किसी भी इंसान की या जानदार की तस्वीर बनी हुई है, अब ये टी शर्ट पहनी हुई है तब तो चलो ठीक है, ये पीछे एक है, लेकिन अभी उतार के कचरे में डालेगा, मैले कपड़ों में डालेगा, ज़मीन पर डालेगा, ये सब करेगा, यूँ उन्हें सब कुछ हो रहा होगा, फिर वो जो कुछ उस टी शर्ट के साथ सुलूक हो रहा होगा वो हो रहा होगा। तो ऐसी सूरत में वो जो पीछे जो तस्वीर जो पीठ पर या कहीं आती है उसका क्या? और अब एम्ब्रॉयडरी होती है यहाँ पर, जैसे कि फ्रंट पर पॉकेट के पर से आगे पीछे एम्ब्रॉयडरी होती है, तो एम्ब्रॉयडरी के अंदर बात औक़ात ये कि ये पता तो चल जाता है कि ये क्या बना हुआ, लेकिन कोई इसकी शक्ल यानी कि चेहरा आँख वगैरह वो वाज़ेह नहीं होता, मगर समझ में आ जाती है कि ये है क्या। तो मैं नाम मैं इसलिए नहीं लेता कि बाकायदा इस तरह ये कंपनीज़ के नाम हैं, अगर मैं नाम लूँ उसके तो फिर वो खाली कंपनी का नाम लेना फिर मसला पैदा हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में जो एम्ब्रॉयडरी वगैरह जो होती हैं उसके ताल्लुक से भी क्या ये या फ्रंट पर या बैक पर, तो इन सब पर भी एक ही हुक्म होगा? क्योंकि अब बात चलिए तो फिर सब तक बात पहुंच जाए। तो तस्वीर वो होती है कि जो जिंदा की हिकायत करे, यानी ये ऐसा इस जिंदगी के उसमें आसार हूँ। अब जैसे कि आखिरी दीदार का फोटो आता है, सबको पता है कि फौतशुदा है, कफन में लिपटा हुआ है, चेहरा भी बिल्कुल उसका इस तरह नहीं होता कि जिंदा, तो ये जो मुर्दा है ना उसका चेहरा दिखाया जाता है तस्वीर में आखिरी। ये जायज़ है, ये नाजायज़ नहीं है। जिंदा की यानी कि हिकायत करे,
کہ یہ زندہ انسان کی تصویر ہے یا زندہ جانور کی تصویر ہے یا یہ اس کی ہے کہ ایسی زندگی پائی جاتی ہے. بعض اوقات ایسے اب جنات کی تصویر بناتے ہیں. اب دیکھا کس نے یار جنات کو؟ یہ فرضی تو ہوتی ہے. اب یہ ایک دم وہ خوفناک شکل بناتے ہیں کہ یہ جن ہے. یہ فرضی کہلائے گی کہ قیاسی کہ سوچ کے آدمی بنا لی. تو اس کو ناجائز نہیں کہا جائے گا کہ بھئی یہ رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے یا یہ تصویر ہوگی تو اس سے گناہ گار ہوگا. تو یوں مطلب زندہ کی حکایت کرے, زندہ ہونا اس کا ثابت کرے کہ بھئی زندہ کی تصویر ہے اور یہ بندہ جو ہے نا یا یہ جانور یہ اس طرح کا زندہ ہوتا ہے. بعض جانور جو ہیں یہ بھی مطلب یعنی کہ فرضی قیاس کی وجہ سے ڈائناسور غالباً یہ بھی بولتے ہیں کہ نام ہے ڈائناسور, کھلونے وغیرہ بنتے ہیں. پتہ یہ سنا یہی کہ اس کا وجود نہیں ہے دنیا میں. خوفناک سا جانور ہوتا ہے, بچے ڈرتے بھی نہیں ہے اس سے. پہلی بار آدمی دیکھا خوفناک ہوتا ہے لیکن بچے کھیل رہے ہوتے ہیں. اب خدا جانے مطلب اس کا حکم کیا ہوگا. اگرچہ وہ زندہ کی حکایت کر رہا ہوتا ہے کہ زندہ ہوتا تو یہ ایسا ہوتا. اچھا اب وہ کہ جیسے کہ صرف چہرے کی تصویر یا سر کی آدھی تصویر, دیکھو اس کے بھی مسائل کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. کپڑے پر تصویر ہونا اس کے ناجائز ہونے کے بھی کتابوں میں لکھے ہوئے مسائل. یہ ہے مطلب اس میں علماء کے مختلف اپنے اپنے اقوال ہوتے ہیں. ہم نے جو پیش کیا کہ پورے قد کی تصویر تو وہ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی وہ رد المحتار کی شرح جد الممتار کہ اس میں سے آپ کو سمجھو اس میں جو لکھا ہوا وہ مسئلہ عرض کیا. کل جا کر کوئی بولے فلاں کتاب میں یہ فلاں کتاب, تو واقعی کئی مسائل ہوتے ہیں جس میں علماء کا اپنے اپنے مطلب ویوز ہوتے ہیں. اور ہم ظاہر کسی کو بھی غلط تو نہیں کہیں گے کہ یہ 100% غلط ہے اور اپنی مرضی سے انہوں نے لکھا ہے نعوذ باللہ. ان کی جو مطلب علمی حیثیت کے مطابق ان کی جو مطلب علم نے ان کی جو رہنمائی فرمائی اور جو انہوں نے لکھا تو وہ اپنی جگہ پر ہوتا ہے. تو ہم نے جو عرض کیا وہ مطلب اپنی جگہ پر ہے, اس میں آسانی بھی ہے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کو ہم لوگ مطلب فالو کرتے ہیں. یہ بہت بڑے عالم بہت بڑے مفتی ہیں الحمدللہ. اس لیے کوئی کنفیوز نہ ہو بھائی فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے, ارے اس کتاب میں یہ لکھا ہے اور جا کے اب میرے کو حوالے بھیجنا شروع کر دیں. تو یہ اس لیے میں نے وضاحت کر دی. ایمبرائڈری کے حوالے سے بھی جو نگرانی شروع نے کہا تو اس میں بھی الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں. بعض بالکل واضح اس میں جانور ہوتے ہیں بڑے سائز کے اور ان کی آنکھیں وغیرہ سب کچھ نظر آ رہی ہوتی ہیں, اور مخصوص جیسے کہا نا کمپنیوں کے نام ہوتے ہیں اور لوگو اس طرح کے ہوتے ہیں کہ فوراً پہچان ہو جائے گی. تو اس میں بعض اوقات تصویر بالکل واضح ہوتی ہے تو اس کو بھی لگانے کی اجازت نہیں ہوگی. اور بعض اوقات نہیں ہوتی لیکن وہ بھی کوئی اچھا کام تو نہیں ہوگا کہ اس کو اپنے کپڑوں پہ اس طرح لگائیں کہ تشویش لوگوں کو پیدا ہوتی کہ یہ ہے کیا, آ کے پوچھتے ہیں پھر اس حوالے سے. وہ دعا کے لیے ہاتھ کے ساتھ ایک اسٹیکر بہت پہلے دیکھا تھا, ہاتھ خالی ہاتھ دعا کے لیے, اس کے نیچے لکھا ہوتا کہ اس دارالعلوم امجدیہ سے اس کا فتویٰ لیا کہ یہ جائز ہے. بہت پرانی بات کر رہا ہوں, شہید مدنی میں جب تھا تو کسی نے وضو خانے میں لگایا تھا. یعنی کہ لوگ ہاتھوں کو بھی ناجائز سمجھتے, اس کا مطلب یہ ہوا نا خالی ہاتھ کی تصویر. تو عجیب عجیب لوگوں کی لوجک ہوتی ہے. وہ بعض اوقات ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں میں نے کہ مسجد میں انگلش نہیں لکھنا چاہیے, انگلش. اب میرے جیسے مطلب وہ بولے تو مائک کا کیا کریں گے؟ مائک جو ہوتا ہے مائک لفظ بھی اردو عربی تو نہیں ہے, اس کا کیا کریں گے؟ کلوک کا کیا کریں گے؟ دیوار میں جو گھڑی لکھی ہے اس میں انگلش لکھا ہوتا ہے. تو یہ تو ایسے یہ بڑے بوڑھے جو بابے ہوتے ہیں نا بعض اوقات ان کی سوئی اٹک جاتی ہے, مسجد میں انگلش نہیں ہونی چاہیے, مسجد میں یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یار انگلش کو گالی تو نہیں ہے, لفظ انگلش یہ بھی انگریزی, اصل اردو لفظ انگریزی بولنا ہو, انگلش بولیں گے تبھی پھنس جائیں گے. انگلش نہیں ہونی چاہیے تو آپ بھی تو بول دو انگلش تو انگلش لفظ ہے. تو یعنی کوئی بھی زبان تو فی نفس ہی کوئی زبان تو بری نہیں ہے نا. جو بھی بولتے ہیں لوگ مطلب تو کیا ان کو مسلمان نہیں ہونے دیں گے؟ یا تو انگریزی بولتا ہے تجھے عربی نہیں آتی اردو نہیں آتی, پہلے یہ سیکھ لے پھر مسلمان ہونا معاذ اللہ. تو یہ ایسی شدت نہ ہو جس کا کوئی سر پیر نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے سوال ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں سے خطیب الانبیاء یہ کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب مبارک خطیب الانبیاء، اور حضرت شعیب علیہ السلام کا بھی لقب خطیب الانبیاء۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا میک اپ کر کے نماز ہو سکتی ہے؟ وضو کر کے کسی نے میک اپ کیا، پاک میک اپ کیا ہے کسی نے، نماز تو ہو جائے گی نا، اس میں کیا ہے، عورت ہی کرے گی یار میک اپ، مرد تو کر دے سرے۔ اب وہ میک اپ ایسا ہے کہ جو نیچے پانی نہیں بہتا، ایسے سخت میک اپ بھی ہوتے ہیں، چپک جاتے ہیں، تو اب وہ جب وضو کی باری ہے تو یہ چھڑانا ضروری، جیسے نیل پالش۔ اب تو سنا نیل پالش بھی ایسی آئی ہے کہ جو وہ ناخن کو ڈھکتی نہیں ہے، خالی جیسے کہ مہندی کا کلر ہوتا ہے، مہندی کا وہ کلر جو لائٹ کلر جو ہوتا ہے، جو جس کی تیز جمتی نہیں ہے، سنا ہے کوئی ایسی آتی ہے نا میں اب نیل پالش۔ تو اب اگر کوئی ایسی واقعی آتی ہے تو پھر اس کا مسئلہ الگ ہے، لیکن اگر نیل پالش ایسی ہے کہ جس کی تیز جم جاتی ہے، پپڑی اترتی ہے جس کی نیل پالش کی اترتی ہے، پھر وہ کیمیکل سے اتارتے ہیں، تو یہ اگر نیل پالش وضو کے بعد لگائی تو تم نماز پڑھ سکیں گے۔ اب جو وضو کریں تو یہ اتارنی ضروری ہے، ورنہ وضو ہوگا نہیں۔ اس طرح مہندی کے مسئلے کہ بعض مہندیوں کی پپڑیاں جم جاتی ہیں، تو ان کا پھر علماء منع کرتے ہیں کہ بھئی وضو میں یہ سب اتارنا ہوگا، وضو کر کے لگائی نو پرابلم، اب وضو کریں گے تو یہ ہٹانا پڑے گا۔ اور بعض مہندیاں ایسی ہوتی ہیں اس میں ایسا نہیں ہوتا بالکل، یعنی کہ جیسے میں جنرلی داڑھی پہ ہم لوگ مہندیاں لگاتے ہیں، اس کا رنگ تو تیز نہیں جمتی نا، اس کی اترتی نہیں ہے، اس کو وہ جرم بولتے ہیں، کوٹنگ نہیں ہوتی، تو وہ جیسے نگران شورا کی داڑھی ہے کوٹنگ نہیں ہوتی، تو یہ مہندی ہاتھ پہ بھی لگائی تو وضو کے لیے ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ آپ ہٹا سکتے ہیں، چمڑی ہٹانی پڑے گی، رنگ ہٹانے سے کے لیے ہٹنی نہیں ہے، یہ اپنی مدت پر ہی دل کے جائے گی۔ یہ سارے مسئلے علماء نے بیان کیے ہوئے، ہم بھی یہاں سیکھنے کے لیے تو آئے نا، یہ کچھ نہ علماء سے جو سنا ہے وہ تو سیکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ رشوت سے بچنے کا ذہن کس طرح ملے، کیونکہ جو شخص شرعی حکام پر عمل کرتے ہوئے رشوت سے بچنا چاہتا ہے تو اس سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس زمانے میں رشوت کے بغیر تو کوئی کام ہی نہیں چل سکتا، تو اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں، اور اگر کوئی شخص رشوت کا لین دین کرتا ہو تو اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیں۔ میرے گھر والوں کی اساتذہ کرام کی بے حساب بخشش و مغفرت، سلامتی، ایمان اور حاضری مدینہ کی دعا بھی فرما دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ رشوت حرام ہے، حدیث پاک میں رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں، تو یوں اس کی جو خطرناک وعیدیں ہے، اس کو یاد کرے بندہ تو رشوت سے بچنے کا ذہن بن سکتا ہے خوف خدا والے کے لیے۔ اور رہا یہ کہ رشوت کے بغیر کوئی کام ہی نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے، سب سے اہم کام انسان کے زندہ رہنے کے لیے وہ سانس لینے کا ہے۔ کیا رشوت دی آپ نے اس کی؟ کیا رشوت دی ہے بھائی؟ مفتی تو ہو رہا ہے یار، اہم ترین کام کہ اس کے بغیر بندہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا، وہ مفت ہے، اللہ کی نعمت ہے یہ۔ اور یوں میں نے ویسے سمجھانے کے لیے تو بہت سارے کام ہیں بغیر رشوت کے ہو رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں بغیر رشوت کی، پڑھ رہے ہیں یار۔ کئی کاروبار ایسے ہیں کہ جس میں آدمی کرتا ہے جیسے ہاتھوں میں لے کر چیزیں بیچ رہے ہوتے لوگ، یہ کس کو رشوت دیں گے؟ کون مانگے گا رشوت ان سے آ کے؟ تو بہرحال ابھی کوئی مخصوص جگہ پر کھڑا رہنا ہے، اس کو ٹھیا لگانا ہے اپنا یا اسٹال لگانا، تو پھر وہ رشوت خور پھر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے بتھا خور پھر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کی چین بنی ہوتی ہے، یہ الگ صورت ہے۔ تو اب یوں کہ مطلب رشوت سے بچنا چاہے، امامت کرتے ہیں جیسے مسجدوں میں، امام جیسی حلال تنخواہ تو بہت شاید مشکل ملے گی اس دور میں، اگر امام مسائل جانتا ہو، نماز پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو بہترین روزی جو ہے نا یہ امامت کی روزی ہے، کہ اس میں نہ رشوت دینی پڑ رہی ہے، نہ جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے، نہ دھوکہ دینا پڑ رہا ہے، بارگیننگ کی بھی ضرورت نہیں ہے، بے تنخواہ طے ہو گئی، آپ لے رہے ہیں، الحمدللہ جائز ہے، کھائیں پیئیں، بچوں کو کھلائیں پلائیں، سمجھے؟ تو اسی طرح مؤذن کی بھی کوئی رشوت نہیں، خادم کی کوئی رشوت نہیں، تو یوں مطلب تدریس مدرس جو مدرسے میں پڑھاتے ہیں ان کی کہاں رشوت ہوتی ہے۔ اسی طرح پرائیویٹ جاب جو کرتے ہیں ان میں کوئی رشوت کا عام طور پہ نہیں ہوتا،
جیسے کسی نے نوکر رکھا تو کہاں رشوت دوں گا، اس میں اچھی خاصی تنخواہیں ہوتی ہیں، کوئی رشوت نہیں ہوتی. گورنمنٹ جاب میں سنا ہے کہ رشوت کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. تو ضروری ہے کہ گورنمنٹ جاب ہی کریں. ہم سارے گورنمنٹ کی جاب کریں گے تو پھر پرائیویٹ دکانوں کو کیا بنے گا؟ ان کو سنبھالنا ہے نا، یعنی ان کو بھی سنبھالنا ہے. تو بہرحال لے کے جیسا اپنا جذبہ ہوگا نا تو وہ رستہ ملے گا. عشق رہنمائی کرے گا، خوف خدا رہنمائی کرے گا. اب نہ خوف خدا ہے نہ عشق مصطفیٰ ہے. ہیر سے بس کہاں کا حلال کہاں کا حرام، جو صاحب کھلائے وہ چٹ کیجئے، آنے دو، لاؤ 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 لاؤ. حل میں مزید کا بورڈ لگا ہوا ہے، اور چاہیے اور چاہیے. رشوت سے آئے، سود سے آئے، لوٹ مار کا ہو، غصب کا ہو، چھینا چپٹی کا ہو، پیسہ چاہیے پیسہ چاہیے. اور پھر کہاں سے بچیں گے؟ تو انما الاعمال بالنیات. بھاری اکثریت اب بھی رشوت سے بچی ہوئی ہے، نہ وہ رشوت دیتی ہے نہ رشوت لیتی ہے. آدمی بچنا چاہے نا تو بچ سکتا. مجھے بھی واسطے پڑے. ایک ملک میں گیا میں، پرانی بات ہے. اب وہ اس نے مطلب وہ غیر مسلم اکثریتی ملک تھا، لیکن بہرحال مسلمان بھی ہیں. اب وہ میں وہ سامان میرے زندگی کا فرسٹ ٹریول تھا، تو میں مطلب یعنی کہ سامان میرے پاس جو بھی تھا، اب وہ میرے کو بولتا ہے ہم کو پیسہ دو. میں بولا انلیگل نہیں دے گا. ٹوٹی فوٹی اردو بولتا تھا. میں نے بولا، وہ زور لگا رہا تھا تو میں نہیں دوں گا. میں نے کہا میں نہیں دوں گا، میرے پاس ڈالر ہیں، اس کا حساب لگاؤ میرے مال کے پاس. جو آفیشلی تمہارا حساب بنتا ہے میں وہ دوں گا. اتنے میں کوئی میرے لینے آ گئے باہر سے، تو بولا مولانا یہ مانے گا نہیں، تو دینا پڑے گا اس کو. میں نے کہا جب مجھے باہر نکلنے تم کو پتا چلے گا کہ میرا ذہن کیا ہے. اپنے اس آدمی کو بولا میں نے نہیں دینا اس کو رشوت. میرے پاس مال موجود ہے، میں آفیشلی دینے کے لیے تیار ہوں یار. میں رشوت کے 100 روپے کی تو میں 1000 دوں گا اگر بنیں گے تو. خیر آخر کار میں مانا نہیں. تو میرا مال ان لوگوں نے کلٹی کیا، تھوڑا پریشان تو کیا، حساب کتاب لگایا. 100 روپے اور کچھ چلڑ پر 1 روپیہ 2 5 روپے. اچھا وہ جو آدمی وہاں کا تھا، وہ جو لینے آیا تھا مجھے ایئرپورٹ، اس کی سورس اندر آ گیا تھا. وہ حیران ہو گیا، بولا مولانا آپ تو اس کو ایسا مال لائے نہیں جس پہ کچھ بنتا ہو. اس نے اپنی انا رکھنے کے لیے یہ 100 روپے وغیرہ کا بل بھی بنایا ہے، یہ بھی نہیں بنتا. بولا ہے ہی نہیں کوئی ایسی چیز جس پر وہ بنے. خیر یوں میں الحمدللہ بغیر رشوت کے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا. اسی طرح بعض وقت قافلوں میں دیگر ملک جانے پر مل کر گئے تو رشوتوں کے مطالبے ہوئے. ہمارا قافلہ رشوتیں نہ دے. بھائی ہم لائن میں کھڑے ہیں، بھلے کھڑا رکھیں. کب تک کھڑا رکھیں گے؟ آخر ان کو خالی تو کرنا پڑے گا نا، بستر تھوڑی ہم جمائیں گے وہاں. نہیں اگر آپ پکے ہوں گے نا، کھائے کی رشوت یار جاتا ہے کہ نہیں یار. کتے کو ہڈی ڈالتے ہیں تو ہڈی تیرے کو نہیں ڈالتے ہم یار، تم کو گناہ سے بچاتے ہیں، مان جاؤ یار. ترکیبیں کرتے ہیں، ایک تعداد ہے کہ وہ وقت بچانے کے لیے وہ جلدی جان چھوٹے یار، کون اس کو منہ لگے گا، رشوت دے دیتے ہیں. ذرا وہ کسی نے پولیس والے نے روکا تو رشوت، وہ اسکوٹر روکی تو رشوت. بھائی آپ لائسنس رکھیں، آپ نے کاغذات مکمل رکھیں، نمبر پلیٹ کے جو قانون اس پر عمل کریں. کائے کو رشوت یار خالی کا ہے نا. اب اپنے کمزوری رکھی ہے، لائسنس نہیں ہے فلانی ہے، آپ کا ذہن بنا ہو گیا اس کو 100 روپے ڈال دیں گے نا تو اپنے نکل دیں. تو ہو رہا ہے اس طرح یار، آپ گناہ گار ہو رہے ہیں. آپ نے خود رشوت کے اسباب اپنے پاس رکھے ہیں اور ذہن بھی بنا ہوا ہے کچھ دے کر. تو نے رشوت کے لیے سامان اپنا رکھا ہی نہیں. پورا ایک قانون ہے، کیوں لائسنس نہیں رکھا یار؟ کیوں اپنی نمبر پلیٹ درست نہیں رکھی؟ یہ تو اور کچھ بھی کیس بنا سکتا ہے. نانی یاد آ جائے گی اگر یہ ریئل کیس بنائے نا کہ بھائی وہ نہیں ہے، ثابت کرو گے اسکوٹر تمہاری ہے، نہیں تو چوری کی ہے. اب کہاں جا کے کھڑے ہوں گے آپ؟ مدینی گلی میں بھی نہیں جا سکتے، گناہ کا کام کر رہے ہیں نا آپ. تو یوں مت اپنا کہاں جا کر رشوت کے جواز کی صورت بنتی ہے کہ ظلم سے بچنے کے لیے. اگر واقعی کچھ ظلم ہے، 100% کوئی آپ پر ظلم کر رہا ہے، اب اس کے ظلم سے بچنے کے لیے اور کوئی صورت نہیں ہے تو اب رشوت دینے کی اجازت ملے گی. اس کے لیے اب بھی حرام ہے، دینے والا گناہ سے بچے گا. تو یہ دور جا کر صورت بن رہی ہے. ہم اپنی کوتاہی سے تھوڑا وقت بچانے کے لیے دے رشوت دے رشوت دے رشوت، قدم قدم پہ رشوتیں ہیں. میں بھی سمجھتا ہوں یہ محاورہ ہے،
لیکن اپنے جتنا بچنا ممکن ہو بچنا تو چاہیے نا. اس سے کام ہی نہ کریں جس میں رشوت کی نوبت آئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ہماری ایک مجلس سے اسپیشل پرسن وہ مجلس بھی الحمدللہ موجود ہے, اسی کے اسلامی بھائی آپ سے سوال بھی عرض کریں گے. میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ کسی نابینا کو نماز جنازہ کی دعا نہ آتی ہو تو کیا وہ نماز جنازہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ جنازہ کی دعا جو ہے نا یہ سنت ہے, اور اگر نابینا ہو یا بینا آنکھ والا ہو دعا نہیں پڑھتا یا آتی نہیں ہے تب بھی اس کی نماز جنازہ ہو جائے گی. یاد کرنی چاہیے. بہت کچھ یاد ہے, پیسے گننے آتے ہیں نا, نوٹ کی کس کو پہچان نہیں ہے؟ سبھی کو ہے نا, میرے علاوہ. شاید مجھے سارے نوٹ کی پہچان نہیں ہو, واسطہ کم پڑتا ہے. ہم پڑھ کے سمجھ جاؤں گا کہ کیا ہے. ایک بار چٹکلا ہوا تھا, ایک نوٹ میرے ٹیبل پر لڑک رہا تھا, پڑا ہوا تھا, کسی نے دیا تھا. میں اس کو 20 روپے کا نوٹ سمجھ رہا تھا, کلر ملتا جلتا ہے. پھر ایک بار اٹھا کے دیکھا, یار اس میں تو 5000 لکھا ہوا ہے. مجھے مطلب نہیں ہوں, واسطہ کم پڑتا ہے. میں باہر جاتا نہیں ہوں, نئے نئے نوٹ چھپ رہے ہیں, کیا کروں. ابھی تک سکوں کا مجھے کنفرم دیکھ کر پتا نہیں ہوتا کہ کس رقم کا سکہ ہے. دیکھنا پڑتا ہے کہ روپیہ یا 5 روپیہ کیا لکھا ہوا ہے. روپیے کا سکہ ہے نا, ابھی ہے نا روپیے کا سکہ. پہلے کاغذ کے نوٹ ہوتے تھے, وہ یاد رہتے تھے. تو یوں مطلب یہ جنرل بات کرو کہ بچہ بھی نوٹ کی پہچان رکھتا ہے. ہمیں بھی مطلب یہ کہ ظاہر ہے کہ ان چیزوں کی پہچانیں تو رکھنی, کیا اچھا ہے, کیا برا ہے, کیا کھرا ہے, کیا کھوٹا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ایک اور اسلامی بھائی آپ سے سوال عرض کریں گے. میرا نام شفقت عباس ہے اور میرا تعلق شعبہ تاجران سے ہے. میرا امیر السنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر امام نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے 3 تکبیروں کے بعد سلام پھیر دے تو کیا نماز جنازہ ہو جائے گی؟ اور دوسرا سوال کے ساتھ یہ بھی ہے کہ کیا نماز جنازہ میں لقمہ دیے جا سکتا ہے؟ 4 تکبیریں فرض ہیں نماز جنازہ میں, تو اگر ایک تکبیر بھی چھوٹ گئی تو نماز ہوگی نہیں. 3 تکبیریں کہی نماز جنازہ میں امام نے اور غلطی سے سلام پھیر دیا, اتنے میں کسی نے لقمہ دیا, تو اب یہ کہ امام لوٹ آیا, اس نے اللہ اکبر کہا, تکبیر کہی اور اب اس نے سلام پھیر دیا تو نماز ہو جائے گی. ہاں اگر امام نے یہ سمجھا تھا کہ صرف 3 تکبیریں ہی کہنی چاہیے نماز جنازہ میں اور یوں اس نے سلام جان بوجھ کر پھیرا ہے تو نماز نہیں ہوگی اس کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا نام کاشف عباس ہے, شعبہ تاجران سے میرا تعلق ہے. سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے نماز شروع کی اور قرات میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق شروع کی, ابھی 3 آیات تک اذا و کب تک پڑھا اور رکوع میں چلا گیا, کیا وہ سجدہ سہو کرے گا؟ اگر ایک یعنی 3 چھوٹی آیتوں یا ایک بڑی آیت کے حساب سے اگر قراءت کر چکا ہے رکوع میں چلا گیا تو نماز تو ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. پیارے پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ کہا جاتا ہے دن میں اتنی بار موت کو یاد کرو اور فضیلتیں بھی بتائی جاتی ہیں. میرا یہ سوال عرض ہے کہ بندہ کس طرح موت کو یاد کرے؟ صرف زبان سے موت کو نام لینا چاہیے, یاد کر لینا چاہیے, یا دل میں بار بار خیال لانا چاہیے؟ کس طرح بندہ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرے, کیا طریقہ ہے اس کا؟ اور آپ دعا بھی فرما دیے, اللہ پاک مجھے نیکیوں پہ استقامت عطا فرمائے اور میری اور میرے گھر والوں کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں. یغفر اللہ لنا ولکم ولہم بغیر حساب. 20 مرتبہ کا تو لکھا ہے. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا شہیدوں کے ساتھ کسی اور کو بھی اٹھایا جائے گا؟ ارشاد فرمایا ہاں, اسے جو دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے. اس فضیلت کی وجہ یہ کہ موت کی یاد اس دھوکے باز دنیا سے دور کر کے آخرت کی تیاری کا مطالبہ کرتی ہے, جبکہ موت کو یاد نہ کرنا دنیاوی خواہشات میں مشغول کر دیتا ہے. حضرت شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے دلائل الخیرات شریف لکھی ہے, دلائل الخیرات شریف درود پاک کی کتاب انٹرنیشنل کتاب ہے, سب سے زیادہ مشہور درود شریف کتاب یہی ہے, اور اس کے پڑھنے والے بھی آپ کو لاکھوں ملیں گے کہ جو اس کو
روز پڑھتے ہوں گے. ایسی بابرکت کتاب اور بزرگوں سے اس کی اجازتیں سندیں یہ چل رہی ہوتی ہیں. اتنی پیاری کتاب ہے. یہ اپنے کمرے میں کسی کو آنے نہیں دیتے تھے تو لوگوں کو مطلب یوں تشویش ہوئی. مسئلہ ہے کہ کل کمرے میں اجازت نہیں ادا فرماتے. والد صاحب سے بات کی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بیٹے نے اندر کوئی جمع کیا ہے, کسی کو نہیں آنے دیتے. آپ ان کے والد ہیں, آپ کو تو یہ نہیں روکیں گے. آپ جا کر دیکھے تو یہی کیا. والد صاحب بھی پہنچے, دستک دی, اور والد صاحب کے تو کمرہ کھلا ہی تھا. سعادت مند بزرگ تھے یہ تو. کمرے میں داخل تو کوئی سامان تو نظر نہیں آیا خاص کیا نہیں. تو دیواروں پر الموت 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 لکھا ہوتا. تو یوں مطلب یہ کہ وہ الموت انہوں نے لکھا تھا یاد کے لے کہ جدھر دیکھو موت آنکھوں میں پھرتی رہے, یاد رہے کہ موت سے غفلت جو رہی ہے ٹھیک نہیں ہے. یعنی موت یقینی تو ہے تو سب کو پتہ ہے, کوئی بھی انکار نہیں کرے گا, غیر مسلم بھی نہیں کرتا. یہ تو متفق علیہ مسئلہ ہے, سب متفق ہے. خدا کا منکر بھی موت کا منکر نہیں ہے. وہ دیکھتا ہے نا کہ بندہ ایکسپائر ہو ہی جاتا ہے, سڑ جاتا ہے, گل جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. یوں مطلب ہے کہ اپنے کو یاد رکھنے کا یہ بھی صورت ہے کہ اپنی کتابوں پر یا اپنے گھر کی کوئی ایسی چیز پر کہ جس میں کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو. اب وقف کی جگہ ہے, استاد صاحب کمرے میں پڑھاتے ہیں اور یہ لکھ دیں, مسجد کے حجرے میں امام صاحب لکھتے ہیں اپنے دیوار پر, تو یہ نہیں چلے گا. اپنی چیزوں پر جیسے اپنا کیلنڈر لٹکا ہوا اس پہ لکھ دیا, اپنی کبٹ لا کے رکھی ہوئی ہے, اپنا فریج لا کے رکھا ہوا اس پہ الموت لکھ دیا. ایسی چیزوں پر یا اپنا خود ذاتی مکان ہے تو پھر تو جہاں مناسب جگہ کو لگے وہ لکھنا چاہے تو لکھ سکے گا. تو ان کی ادا کو ادا کرنے کی نیت سے بھی کوئی لکھے گا تو انشاءاللہ کہ بزرگوں کو فالو کرنا, کی پیروی کرنا, یہ بھی ظاہر ثواب کا کام ہے. البرکۃ مع اکابرکم, برکت تمہارے بزرگوں کے تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جہانگیر سوال کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے نکاح کی تقریب مسجد نبوی یا مدینہ منورہ میں کروائے, کیا اس کی کوئی فضیلت بیان ہوئی ہے یا انہیں اس کی برکتیں ملیں گی؟ مسجد میں نکاح مستحب ہے, ٹھیک ہے نا. اور پھر مسجد نبوی شریف تو ظاہر ہے کہ وہاں تو فضائل ہی فضائل ہے. تو اگر وہاں کوئی عقیدت سے ثواب کی نیت سے مسجد نبوی شریف نکاح کرتا ہے تو مدینہ بہت اچھا کام ہے اور ثواب یقیناً ملے گا اس کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ اگر کسی سید کی لوگ حد سے زیادہ عزت کرتے ہوں تو سید کا انداز کیسا ہونا چاہیے, اس پر کچھ ارشاد فرمائیں. حد سے زیادہ سوال کرنے والا یہ کہہ رہا ہے. اچھا بہت زیادہ عزت کرتے ہیں تو اس کو بہت زیادہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. ظاہر ہے کہ وہ اس میں عزت جس کی ہوتی ہے وہ پھولتا تو ہے. پھولنا پروف جو جس کو اللہ بس بچائے وہ بچے. خوشی تو ہوگی, ہاتھ چومے گا, کوئی مطلب عزت کرے گا, ہاتھ باندھے گا, دعا کی درخواست کرے گا, وہ نرم لہجے میں لجاجت کے ساتھ گفتگو کرے گا, تو وہ اس کا بچنا تو ہے بڑا مشکل. تو یوں اللہ سے زیادہ رہے, توبہ استغفار زیادہ کرے. اب اگر اس وقت انکساری کے الفاظ بولے گا نا تو پھر یہ بھی بات وہ عزت میں بڑھوتری کا ذریعہ ہوتی ہے. یہ سب کتنی انکساری فرما رہے, ایک پھول اور لگ جائے گا, سمجھے. تو موقع کی مناسبت سے ہی وہ آدمی مطلب ہے کہ وہاں خالی سید ہی اس امتحان میں نہیں ہے, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن میں سارے فہرست کہوں تو شاید جن کی لسٹ ہو تو میں ہوں. عزت کی جاتی جن کے, اللہ پاک آخرت کی عزت سے محروم نہ کرے. تو یہ ہے تو واقعی دنیا میں عزت ملنا. وہ حدیث پاک ہے نا, فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کسی شخص کے برا ہونے کے لیے ہی کافی ہے کہ لوگ اس کے دین یا دنیا کے حوالے سے اس کی طرف انگلی اٹھائیں, مگر جسے اللہ محفوظ رکھے. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ میرات المناجی جلد 7 پیج نمبر 136 پر اس کے تحت فرماتے ہیں, دنیاوی کمالات, دولت,
صحت، طاقت میں، یوں ہی دینی کمالات، علم، عبادت، ریاست میں مشہور ہونا عوام کے لیے خطرناک ہی ہے کہ اس سے عموماً دل میں غرور و تکبر پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہاں بعض بندے ایسے بھی ہیں کہ وہ شہرت سے متکبر نہیں ہوتے، وہ سمجھتے کہ نیک نامی اور بدنامی اللہ کے قبضے میں، اور لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ انہیں زندہ آباد اور مردہ آباد کے نعرے کہ عوام کو زندہ آباد اور مردہ آباد کے نعرے لگاتے دیر نہیں لگتی، جس کی تعظیم بھی کریں اس کا اٹھا کر پھینک بھی دیتے ہیں۔ پھر عوام ہوتی ہے، یعنی یہ تقسیم کی ہے کہ عوام کو ڈرنا چاہیے اس طرح کی، مطلب ان کے کوئی نیک بولے، پرہیزگار بولے وغیرہ تو گھبرائے، خوف زدہ ہو کہ میرا کیا ہوگا، اللہ پاک سے توبہ کرے، استغفار کرے۔ اور جو بعض بندے سے ہوتے ہیں نا جو مخلصین، جس کو میں اخلاص والے، کہ ان کو کوئی تعریف کرے تو اس کی پرواہ نہیں ہوتی، ان کے صحت پر کوئی اثر ہی نہیں پڑتا۔ یہ تقسیم ہے ایک دنیاوی کمالات میں اگر ہے وہ اور کوئی اس کی تعریف کرتا ہے تو اس کو جو بھی ہے اس کا نقصان تو ہوتا ہے، بھی پھول پڑتا ہے، باتیں بناتے، لیکن دینی کمالات میں جو نا یہ ریا عبادت میں ہوتی ہے، ریا میں پڑنا خطرناک ہے۔ دنیاوی کام میں ماہر ہے، ماہر کھلاڑی ہے تو ماہر ڈاکٹر ہے، تو وہ مطلب اس میں ریا کا دخل کا بظاہر کوئی چانس نہیں ہے، کیونکہ ریا ہوتی ہے صرف عبادت میں، دنیاوی کاموں میں ریا نہیں ہوتی۔ بھلے وہ شہرت کے لیے کر رہا ہے، اپنی عزت بنانے کے لیے کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ اس میں یہ وہ ریا والا گناہ شامل نہیں ہو سکے گا۔ ہاں اب کوئی ماہر ڈاکٹر ہے، کسی کا مفت علاج کر رہا ہے غریب، اور پھر اگر اس میں یہ کار ثواب ہے، اچھی نیت سے کر رہا ہے، اب اس میں یہ ریا کر سکتا ہے، لوگوں کو جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ بھی نیت ہو سکتی ہے کہ یہ سب کو بولے گا کہ فلاں ڈاکٹر بہت اچھا ہے کہ میرا فری علاج کیا اس نے، تو پھر ان کی طرف پیشنٹس جو ہیں وہ گاہک جو بڑھیں گے، تو اس کا دھندا چمکے گا، تو اس نیت سے کرے گا۔ یا کسی سید پر اس لیے کوئی خدمت کرے گا کہ بھائی سید صاحب ہیں تو آدھی فیس دوں گا میں سید صاحب سے، اور وہ مطلب یعنی کہ نیت یہ ہو، ذہن یہ بنتا اس طرح میرے لوگوں کو فلو ہوگا، وہ گاہک بڑھیں گے، میرے مریض بڑھیں گے، یہ نیت تو ظاہر اچھی نہیں ہے، یقیناً یہ ہونی بھی نہیں چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ کوئی لکھ کر لگا دے کہ بھائی وہ سادات کرام کا آدھی فیس پر علاج ہوگا، اب لکھ کر لگا لیا، اب اس میں دل کو سنبھالنا تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ واہ بھائی بڑا عاشق رسول ہے، سادات کرام کا شیدائی ہے، تو پھر یہ کہ جو اور نیت اگر یہ بنتی ہے کہ اس طرح لکھوں گا نا تو گاہک بڑھیں گے، پیشنٹ بڑھیں گے میرے، اور دھندا چمکے گا، تو یہ اس کی نیت جو ہے یہ مذموم ہے، خطرناک ہے۔ یہ تو اب اللہ کے لیے نہیں کر رہا نا، ایڈورٹائزمنٹ کر رہا کہ دوسری جگہ سے میں کھینچ لوں گا پیسے، یا اس کو آدھا دوں گا تو یہ چلو 200 کی دوا دی تو 100 روپے بچ گئے، 1500 اور آ جائیں گے میرے پاس، تو اتنے گاہک آ جائیں گے یہ لکھنے کی وجہ سے۔ تو یہ ہر ایک میں نیت کو دیکھنا ہے کہ اپنی نیت کیا ہے، اور یہ بچنا بڑا مشکل ہے۔ جو بھی تھوڑا بہت نیکی کرتا ہے، دین کا کام کرتا ہے، لوگ اس کو آنکھوں پہ تو بٹھاتے ہیں، لوگ اپنی جگہ پر درست صحیح، لیکن وہ بندہ خود جو ہے یہ تو صحیح کی آزمائش کی ہوتی ہے، اس کو بچنا، بس اللہ بچا لے تو بچے گا، ورنہ بہت مشکل ہے۔ کوئی بھی عالم دین ہو، مفتی صاحب ہوں، پیر صاحب ہوں، مدرس ہوں، استاد ہوں، امام صاحب ہوں، خطیب صاحب ہوں، سب کی لوگ عزت تعظیم کرتے ہی ہیں، کرنے والے درست ہیں اپنی جگہ پر، لیکن یہ جو جن کے میں نے کیٹیگریز بتائی، ان میں جتنی جس کی زیادہ سادات کرام، جتنی ان کی زیادہ عزت کی جائے گی اتنا ان کا امتحان وہ بڑھتا چلا جائے گا، اس کے لیے خطرات اور یعنی کہ ریڈیوز ہوتے، اس کو بھیجتے چلے جائیں گے، بچنا بہت مشکل ہے۔ جس کو رب بچائے، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ اب اگر بولے بھی میری عزت مت کرو، ہاتھ نہیں چومو، پاؤں نہیں چومو، تو پھر یہ لوگ بولیں گے بڑی انکساری فرما رہے، اور لوگ زیادہ چومیں گے۔ یہ بھی ہے کہ یہ واقعی سولڈ آدمی منع کرتا ہے کہ میری تعظیم نہیں کرو، پھر تو کرنی چاہیے۔ اب بعد ایسے بزرگ ایک ہے ملامتیہ گروہ کہلاتا ہے اہل اللہ کا، وہ ہم وہ نہیں کر سکتے نا ہم لوگ، کہ وہ اس طرح کرتے تھے کہ جیسے کہ حج کے لیے چلے مکہ پاک کے
قریب پہنچے تو ان کی شہرت بہت تھی، تو لوگ جمع ہوئے استقبال کے لیے، کو پتہ چل گیا، اور وہ رمضان میں دن کا وقت تھا کہ اللہ کا ایک ولی آ رہا ہے، جمع ہوئے استقبال کے لیے۔ اب ان کو جو تھا، انہوں نے بولا کہ یار یہ تو صحیح ہوا نہیں، آدمی پھول پڑتا ہے اس سے، تو ہم تو لوگوں کو جمع کرتے ہیں نا، یہ جمع ہوئے ان کو کس طرح انہوں نے منتشر کیا۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا اور دن کا وقت تھا، تو ان کا سفر میں تھے، یہ انہوں نے روٹی نکالی جھولی سے، روزہ نہیں رکھا، رانگ نمبر لگ گیا، یہ کوئی اور ہے، لوگ برا بھلا کہتے ہوئے نکل گئے اور یہ مزے سے مکہ شریف میں داخل ہو گئے۔ تو مسافر کے لیے روزہ جو ہے وہ قضا کرنے کی اجازت ہوتی ہے، بعد میں رکھ لے، اگرچہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ حرج نہ ہو تو رکھ لے، لیکن یہاں اپنے نفس کو سزا دی انہوں نے، کہ نہیں یہ میری تعریفیں کریں گے، میرے ہاتھ چومیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کریں گے، گلے ملیں گے، مبارکبادیاں دیں گے، میرا نفس جو ہے مجھے کہیں پھنسا نہ دے مجھے مصیبت میں۔ یہ وہ تھے۔ ایک بزرگ کی بڑی تعریف کی جا رہی تھی، انہوں نے لوگوں کے دیکھتے ہوئے جان بوجھ کر وہ ایک کسی کا کوٹ لٹک رہا تھا وضو خانے پر، اور لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ ان کا نہیں، تو یہ انہوں نے وہ کوٹ پہن لیا، تو چلے لوگوں نے پکڑ لیا اور مطلب جو بھی کرنا تھا کیا، اور وہ یعنی کہ یہ ملامتیا ایک گروہ ہے، ہم نہیں کر سکتے اس طرح، تو ملامتیا گروہ ہے، تو اس طرح کے ان کے انداز ہوتے ہیں۔ تو اس طرح وہ مسجد کا چور مشہور ہوا، میں اس طرح فرماتے کہ میں اس لیے تاکہ لوگ میری عزت نہ کریں اور میں یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کروں، میں تو یہ مخلصین بھی تھے۔ ہم یوں کریں گے تو ہزار کو جا کے سنا ہے میں نے یوں کیا تھا، میرا کارنامہ پتہ ہے، سب کہاں کھڑے ہوں گے۔ تو یہ ہے مطلب یہ کہ بزرگوں کے اس طرح کے اگر نکالنے جمع کرنے جائیں تو شاید اچھے خاصے جمع ہو جائے طرح طرح کے، لیکن اس طرح کے بزرگوں کو ہم فالو نہیں کر سکتے، ہم کر نہیں سکتے، ہمارا کام نہیں۔ یہ ان کے کبھی کبھی اس طرح کے واقعات، ان کی کوئی ایسی کیفیات ہوتی ہوں گی جس میں یہ کر گزرتے ہوں گے اس طرح کے کام، سے ہم پر یہ کیفیت طاری کب ہوتی ہے؟ ہم پر تو یہ کہ اب حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، تو وہ ڈنکے بجاتے رہتے ہیں، ڈنکے ہم لوگ بجاتے رہتے ہیں، اور لوگ عزت، تعظیم، دعوتیں، تحفے، تحائف اور لجاجت، میرا بچہ بیمار ہے، دعا کرنا، مکے میں دعا کرنا، مدینے میں دعا کرنا، تو مزہ آتا ہے نفس کو، سلام عرض کرنا تو خوشی ہوتی ہے۔ ہمارا انداز یہ ہے، اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ حج کا میں حج پہ جا رہا ہوں، میں مدینے جا رہا ہوں، عمرے پہ جا رہا ہوں، میں کہنے میں حرج، شرعاً حرج نہیں ہے، دل پہ غور کر کے میں کہے قائم کر لے رہا ہوں، یہ کہ لوگ میری تھوڑی تب امپریشن پڑے میرا، دعوت ملے یا مجھے دعا کے لیے لجاجت کے ساتھ عرض کریں میری، یعنی کہ یوں، تو یہ خطرناک نیتیں ہیں، تو ان نیتوں سے بچنا ہوتا بڑا دشوار ہے۔ اور اب انداز زندگی کا ایسا ہے کہ بچنا بھی بڑا دشوار ہوتا ہے، لیکن کم از کم یہ کہ جتنا ہو سکے آدمی بلا ضرورت کسی کو تذکرہ اگر نہ کرے تو کیا حرج ہے؟ اور نفس کروا رہا کہ نہیں یار بولو، اس کو بولو، اس کو بولو، یہ پھر واٹ از دس، کیا ہے، کیوں ایسا دل کرتا ہے اس کو بولو، اس کو بولو؟ ہاں ماں باپ کو بولنا ہے، خاندان میں نہیں بولتے ان کو برا لگے گا کہ ہم کو نہیں بتایا، تو یہاں بولنا ہوگا، تو جہاں ضرورت ہے، قریبی دوست ہیں ان کو بتائے بغیر چلے جائیں گے، ان کے دل میں کوئی بات آ سکتی ہے کہ میرے سے چھپایا، پھر وہ ناراضی ہو رہی ہے، تو جہاں ضرورت ہے وہ الگ بات ہے کہ آدمی بولے۔ تو اگر کوئی ویسے ہی ایک ایک کو پکڑ کے بولتا ہے، ہم اس کی نیت پر شک نہیں کریں گے کہ یہ ریا کر رہا ہے فلاں، یہ جانے اس کا رب جانے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اپنے اوپر کہ میں کیوں ہر ایک کو پکڑ پکڑ کے بول رہا ہوں کہ میں جا رہا ہوں، یہ میں نے سوچنا ہے، میری آخرت میرے حوالے اس معاملے میں کہ میرا رب جانتا ہے میری نیت کیا ہے۔ اگر اس لیے بولتا ہے کہ میری عزت ہو، شہرت ہو، واہ واہ ہو، تو پھر وہ ظاہر ہے کہ مسئلے تو کھڑے ہی ہیں اس کے لیے۔ انما الاعمال بالنیات، ہمیں بدگمانی نہیں کرنی ہے، کسی کے بارے میں برا نہیں سوچ رہے۔ انما الاعمال بالنیات، یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث میں ہے
تو اس کے معنی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جیسے نیت صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضور سوال یہ آیا ہے کہ کیا بچوں سے بھی فرشتے قبر میں سوالات کرتے ہیں جو نابالغ بچے دنیا سے چلے جاتے ہیں؟ نابالغ بچہ جو ہے علماء کا یہ قول میٹھا میٹھا لگتا ہے. جمہور علماء کا یہ ارشاد ہے ان سے کوئی سوال جواب نہیں ہوں گے اور نابالغ بچے کا گناہ کاؤنٹ نہیں ہوتا, شمار نہیں ہوتا نا, تو یوں یہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے. یہ سن کر میں نے دیکھا بعض بچے اس زمانے سے میں دیکھ رہا ہوں اس طرح کے یہ تمنا کرتے ہیں جو نابالغ کے ہم نپٹ جائیں تو اچھا ہے, نابالغی میں بڑے ہو کر گناہوں سے بچنا مشکل ہے. یہ بولتے بھی ہیں بعض اوقات, لیکن ظاہر ہے کہ خودکشی کریں گے تو اس کی اجازت تو یقیناً نہیں ہے, کبھی سنا بھی نہیں کسی نے کی ہو, لیکن یہ کہ اس طرح ان کے جذبات بنتے ہیں. یہ بھی ایک جنت کا شوق اور اللہ کا خوف اس سوچ میں بھی جھلک رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوال یہ آیا ہے کہ جب اللہ پاک دیکھ رہا ہے تو فرشتے کیوں مقرر ہیں؟ اللہ پاک کی مصلحت ہے. فالمدبرات امرا, یعنی کہ فرشتے تدبیریں فرماتے ہیں, ملک الموت روح نکالتے ہیں, اس طرح فیلسور پھونکیں گے, جبریل امین وہی لانے کا کام. تو یوں ایک نظام بنا ہوا اللہ پاک کا. سلطنت میں نظام تو ہوتا ہے, لیکن عام طور پر دنیاوی بادشاہ تو مجبور ہوتا ہے کہ یہ نظام چلانے کے لیے اس کو تو رکھنے ہی پڑیں گے اپنے معاونین, لیکن رب کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ جتنے بھی انہوں نے اللہ پاک نے اپنی مرضی سے اپنی اس کی حکمتیں ہیں کہ اس نے یہ نظام بنایا ہوا ہے. تو اعمال نامہ بھی فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں, قبر میں سوالات کے نظام بنے ہوئے ہیں, مر ربوں کا وغیرہ. تو اللہ کو پتہ نہیں کہ یہ مسلمان سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. تو اللہ پاک نے جو بھی نظام بنایا وہ اس کی مرضی سے, اس کی حکمت ہے, اور ہمارا امتحان ہے کہ ہم اس میں وسوسوں میں نہ پڑیں. جو نظام بنا ہوا ہے, جو قرآن و حدیث سے ہم تک باتیں پہنچی, ہم اس کو مانیں. ورنہ یہ بھی کیا ضروری تھا کہ نبی اللہ نے بھیجے, نبی کا محتاج تھوڑی ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا, جس کو چاہتا ہے وہ نہ ہوتا, اور اب بھی ہوتا اسی کی مرضی سے. نبی علیہ السلام کا کام بھی پہنچانا ہے کسی کو, مطلب ہے کہ حقیقت میں مطلب ہے کہ اس کے اندر ایمان کو اتارنا یا اس کو قائل کرنا یہ نبی کے ذمہ نہیں ہے, پہنچانا. اس طرح ہم لوگ جو ہے مبلغین بعض اوقات مایوس ہو جاتے ہیں, یار مانتا ہی نہیں, چھوڑو یار کیا فائدہ. جب نبی کو بھی یہ کام نہیں سونپا گیا کہ جس غیر مسلم کو تم بنوا کر ہی چھوڑو, ایسا تو نہیں ہے, تو تم پر کب ذمہ داری آ گئی کہ اس کو نمازی بنا کر ہی چھوڑو, سنت کا پابند بنا کر ہی چھوڑو, فلاں گناہ اس کو چھڑا کر ہی. ہم نے پہنچا دیا بھائی نماز پڑھا کریں, یہ ثواب اپنا کرا ہو گیا, یہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے, ہمیں تو آسان ہو گیا. ہم کائے کو اس میں مطلب نہیں پڑھے. ہماری کوشش ہونی چاہیے, کوڑنا بھی چاہیے, دل جلانا بھی چاہیے کہ یار یہ نماز نہیں پڑھتا ہے, پڑھے کاش 100 مرتبہ اس کو کہیں. لیکن یہ کہ ذہن میں یہ رکھیں کہ میرا کام نمازی بنانا نہیں ہے, نماز کی دعوت دینا ہے. رب نمازی بنائے گا, رب چاہے گا تو وہ نماز پڑھے گا, رب چاہے گا تو میں نے جس کو نیکی کی دعوت دی وہ اس کو عملی جامہ پہنائے گا. میرا کام کہنا, وما علینا الا البلاغ, اور ہمارا کام تو صرف پہنچا دینا ہے. تبلیغ کے لفظی معنی پہنچانا ہے, منوانا نہیں ہے. آپ نے ماشاءاللہ یہ جو ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بات نہ مانے تو بالکل دل تو جلتا ہے, تو دل جلنے کی اجازت تو ہے, مگر اگر دل جلے تو کسی کو بول کے جلانا نہیں چاہیے. اب آپ مطلب کہتے ہیں دل بہت جلا ہے, تو بعضوں کا دل ایسا جلتا ہے کہ پھر زبان چلتی ہے, دل جلے زبان چلے, سامنے والا جلے, تو یوں پھر الٹا ہو جاتا ہے. ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنا. وہ ڈانٹ ڈپٹ کی پھر نوبت باپ کی, اور وہ پھر اس کے الگ مسائل ہیں. ہم عوام جو ہیں مبلغین, ہمیں مطلب نرمی کے سوا کچھ کرنا ہی نہیں ہے. یہ صحیح میں ذرا بھی سختی کی ہم کسی کو دعوت دیں پھر بولے ٹھیک ہے یار, سنتا ہی نہیں ہے یار, چھوڑو یار کیا فائدہ ہے یار, غرق کرو یار. وہ لوگ بڑے نرم دل اپنے ادھر چلتے ہیں یار, مان لیتے ہیں. تو پھر کئی گناہ کر کے ہم یہاں سے نکلے, برائیاں کر کے, غیبتیں کر کے, تہمتیں دھر کے.
یار جب کوئی نہیں مانتا تو آدمی اپنے اوپر غور کرے گا، میرے اخلاص میں کمی ہے جو اثر نہیں کر رہی بات، اس پر کیا کو ڈالتے ہو یار؟ اب میں اس پہ ڈال دیتے کہ ڈیٹ سنتا ہی نہیں، بس سخت دل ہے، تیرا دماغ سخت ہو گیا، ایسی باتیں کرتا ہے، دل تو تیرا سخت ہے، تو اسے کبھی سوچنا بھی نہیں ہے دل میں کہ یہ سنتا نہیں ہے تو اس کی کوئی کوتاہی ہے، میری کوتاہی ہے، مجھ میں اخلاص کی کمی ہے، یا اللہ مجھے اخلاص دے دے کہ میں جس کو نیکی کی دعوت دوں وہ میری مان لے، دعائیں کریں اس کے لیے، سمجھاتے رہیں، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، قرآن کریم میں، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے، بولتے رہیں، سمجھاتے رہیں، سمجھاتے رہیں، 100 بار سمجھائیں، 1000 بار سمجھائیں، اللہ کرے کہ ہم مایوس نہ ہوں، سمجھانے سے ہم مایوس جلدی ہو جاتے ہیں، دل توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، پیار سنتے نہیں ہیں، مانتے نہیں، سمجھتے نہیں ہیں، لا 100 بار بولیں گے 100 بار کا ثواب ملے گا، 10 بار بولیں گے 10 بار کا ثواب ملے گا، جتنی بار بولیں گے ثواب تو ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرے سنت کی بارگاہ میں ایک سوال گزارش تھی کہ تکبیر تحریمہ جو کہی جاتی ہے نماز کی ابتدا میں، جو تکبیر کہی جاتی ہے، جو پیچھے نمازی نماز پڑھ رہے ہوتے امام کے، کیا ان کے اوپر بھی اس تکبیر تحریمہ کا کہنا یہ فرض ہے، اور کیا ان کے لیے بھی آواز کا اتنا ہونا ضروری ہے کہ ان کے کانوں تک آواز پہنچے؟ اگر ضروری ہے تو ایک تو یہ بھی ارشاد فرما دیں، دوسرا اس حوالے سے بھی کچھ رہنمائی فرمائیں کہ کیا کیونکہ ایک بڑی تعداد ہے جس کے بارے میں دیکھا بھی گیا ہے، معلومات بھی ہے کہ وہ یا تو سرے سے کہتے ہی نہیں ہیں، ہونٹ بند ہوتے ہیں، اٹھا کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، یا پھر وہ کہتے ہیں تو آواز اتنی نہیں ہوتی کہ ان کے کانوں تک آواز پہنچے، مسئلہ بھی معلوم نہیں ہوتا، تو ایک تو اس حوالے سے بھی ارشاد فرما دیں، دوسرا کیا ائمہ مساجد کو اس حوالے سے کوئی نماز سے پہلے اعلان کرنا چاہیے، سمجھانا چاہیے کہ ایک اہم مسئلہ ہے، اور اگر کرنا چاہیے تو پھر اس کے الفاظ کیا ہونے چاہیے، یہ ارشاد فرما دیں۔ تکبیر تحریمہ، تکبیر اولا، یہ اس تکبیر کو بولتے ہیں جو جس سے نماز شروع کی جاتی ہے۔ اب امام صاحب کے ساتھ پڑھ رہے تو امام صاحب نے اللہ اکبر کہا تو ہم اگر ہونٹ بند کر کے نماز ہماری شروع نہیں ہوگی۔ تکبیر تحریمہ مقتدی یعنی جو امام کے ساتھ پیچھے پڑھ رہا ہے اس پر بھی فرض ہے۔ اب مثلا امام نے اللہ اکبر کہی اور مقتدی نے اس سے پہلے اللہ اکبر ختم کر دی، تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے اس کا صحیح طریقہ جو ہے، بہتر طریقہ وہ یہ لکھا ہے کہ جب امام اللہ اکبر لفظ بر پر پہنچے نا، بر میں کوئی مد تو ہے نہیں، کھینچنا نہیں ہے نا، تو جب امام بر پر پہنچے تب پیچھے جو نماز پڑھ رہا ہے وہ اپنی اللہ اکبر کہنا شروع کرے، اب یہ کہ اس کی تکبیر پوری ہو جائے گی، اور پورا اللہ اکبر کہہ لیا امام نے پھر بھی اگر شروع کی تو ذرا بعد میں ہی کر نہیں پائی گئی۔ اچھا، دوسرا یہ کہ اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی اگر سننے میں رکاوٹ نہیں ہے، کوئی جیسے شور ہے یا بہراپن ہے کچھ، تو اتنے تلفظ ادا ہونا ضروری ہے حروف کہ اگر یہ رکاوٹ نہ ہوتی اپنے کان سے سن لیتا۔ اگر اس کے باوجود اگر آہستہ سے خالی کر لیا اور سنا نہیں خود جبکہ کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، اس صورت میں بھی نماز شروع نہیں ہوگی۔ پھر اس کے مزید مسئلے ہیں کہ جیسے کہ امام کے بعد آیا، امام رکوع میں ہے اور آتے ہی اللہ اکبر کے اگر رکوع میں چلا گیا، اور اس کی اللہ اکبر رکوع جت کا جو ادنا درجہ ہے کہ ہاتھ بڑھائے گا تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں گے، اتنا جھکا تو یہ رکوع شروع ہو گیا اس کا، تو اب اس کی اللہ اکبر رکوع میں پوری ہوتی ہے تب بھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ اکبر جو پہلی اللہ اکبر ہے یہ اس کو رکوع کی حد تک پہنچنے سے پہلے تو یہ کہ یہ کھڑے کھڑے ہاتھ، اب چونکہ امام تو چلا گیا رکوع میں، یہاں کچھ پڑھنا نہیں ہے تو ہاتھ ماننے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو یوں کھڑے کھڑے کہے اللہ اکبر، پھر اب دوسری بار رکوع کے لیے اللہ اکبر کہہ کر یہ رکوع میں جائے، یہ درست طریقہ ہے۔ اس میں بھی بڑی کوتاہیاں بھاگ کے آتے ہیں، ایک دم سے وہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں، اگر وہ اللہ اکبر کھڑے کھڑے نہیں پائی گئی نماز تو شروع نہیں ہوگی۔ یہ سارے مسائل سیکھنے چاہیے۔ 7 دن کا فیضان نماز کورس کر لیں،
اس پہ بھی سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ. کوئی پیسہ نہیں لگے گا آپ کو انشاءاللہ. آن لائن پر بھی آپ کر سکتے ہیں. ویسے یہاں جو ہمارے یہاں فیضان مدینہ کئی اپنے مدنی مراکز میں فیضان نواز کے کورس ہوتے کوئی پیسے نہیں لگتے اور آپ سیکھ رہے ہیں. فیضان آن لائن اکیڈمی تو اس میں بھی آپ ترکیب بنا سکتے ہیں اپنی مرضی کا وقت آپ کی. یہ کورس کر لیں, نماز سیکھ لیں اور یہ 7 دن میں سارے مسئلے حل ہو جائیں یہ بھی ضروری ہے. مطالعہ کتابیں لکھی ہوئی اب تو آسان ہے. ان مانو کر کے کوئی یہ کہ عربی نہیں آتی تو عربی کتابوں میں کہاں نکالوں گا, اردو میں کتابیں لکھی ہوئی ہے. نماز کے احکام مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے, نماز کا طریقہ یہ بھی چھاپی ہے اور انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے تو آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. اسلامی بہنوں کے لیے بھی اسلامی بہنوں کی نماز یہ کتاب بھی لکھی ہوئی ہے, ان کے طریقے لکھے ہوئے, مسائل لکھے ہوئے. تو آپ سیکھنے والے بنے. اب تو بہت آسان ہو گیا, صحیح بات ہے. پہلے لوگوں کو سفر کرنے پڑتے تھے اور سفر بھی بڑے دشوار ہوتے تھے سیکھنے کے لیے. گھر بیٹھے یعنی سمجھو کہ پہلے یہ پرانا ہو گیا, آپ کے پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے. اب پیاسا اب کنواں گھر میں اگر پیاس بجھا رہا ہے, یہ مدنی چینل الیکٹرانک موبائل آپ کے گھر میں آ گیا, آپ بند کر کے نہ ہمارے چینل کی طرف نکل جاتے ہو. اب ہو کیا گیا تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے, تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار ہے. ٹک کر کے مطلب ریموٹ کنٹرول رات پہ ادھر نکل گئے ادھر نکل گئے. اب کوئی ڈرامہ آ رہا ہے, فلم آ رہی ہے, میوزک آ رہی ہے, اس میں دل لگا ہوا ہے, دل پھنسا ہوا ہے اور وہ جہنم کی طرف کھینچ رہا ہے, گھسیٹ رہا ہے, اور جنت کی طرف بلا رہا ہے. اس کو دیکھنے کو دل نہیں کرتا, مزہ نہیں آتا. ہمارا دل بیمار ہے. یہ جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یہ بیماری ضرور ہے, یقین مانے کہ یہ بیماری جو ہارٹ اٹیک ہوئی بہت ثواب دلائے گی آپ کو. ہاں جو بھی بیماری ہو ثواب دلائے گی. اللہ اس سے بھی محفوظ رکھے, ہمیں آزمائش پہ نہ ڈالے, لیکن یہ ثواب دلائے گی. اور وہ جو دل بیمار ہے نا, جو نیکی میں نہیں لگتا, گناہ میں پھنسائے جا رہا ہے, یہ خطرناک ہے. یہ دل کی بیماری خوفناک ترین ہے جو دوزخ میں پہنچا رہی ہے. ہارٹ فیل بندہ ہوگا تو یہ اس کا مطلب نہیں دوزخ میں چلا گیا, معاذ اللہ, ورنہ تو ہے نا یار. یوں مطلب یہ کہ اصلی بیماری جو ہے یہ تیرا جسم جو بیمار ہے, تشویش نہ کر. یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے. اصل برباد کن امراض گناہوں کے ہیں بھائی, جو اس کو فراموش کیا جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں حقیقی سمجھ عطا فرمائے. سب کو نماز سیکھنی چاہیے. اب امام کس طرح مسئلہ بیان کرے یہ تو آپ تجربہ کار ہیں, کیونکہ یہ ساری ڈیٹیل بتائے گا تو لوگ اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اسی لیے آپ سے سوال کیا کہ کوئی جامع الفاظ اسے بتا دیں. جیسے آپ مختلف اعلانات ہوتے ہیں تو کیا کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, ایک تو رہنمائی فرما دیں. دوسرا کیا اعلان کرے کہ لوگوں کی نمازیں بچ جائیں اس سے, کہ اتنی آواز کے میں تکبیر کہیں کہ آپ کے کانوں تک آواز پہنچ جائے. امام سے پہلے یہ تکبیر تحریمہ میں نہیں سمجھے گئے. امام سے پہلے شروعات کی جو اللہ اکبر ہے یہ کہنا پیچھے نماز پڑھنے والوں پر بھی فرض ہے, اور یہ امام سے پہلے ختم ہو جائے گی تو نماز نہیں. امام کے بعد پڑھے اللہ اکبر کہے اور اتنی آواز سے کہے کہ کوئی رکاوٹ نہ ہو تو خود سن سکے. یہ شاید جملہ کہ ڈیٹیل میں جائے گا تو لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے. اس کو بھی لکھیں تو شاید اور بھی الفاظ میں کمی آ سکتی ہے. اچھا میرے سنت بعضوں کا جو ہے نا لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور پھر لٹکا دیتے ہیں, پھر ہاتھ باندھتے ہیں. یوں بھی کرتے ہیں. ہاں تو یہ کرنا کیسا؟ اصل تو یہ لکھا ہے باہر شریعت میں کہ تکبیر تحریمہ کے بعد فوراً ہاتھ باندھ لے, نہ لٹکانا ہے نہ یوں جھلانا ہے. جھلاتے بھی دیکھا دیکھی بیچارے کر رہے ہوتے, پڑھتے نہیں ہیں مسائل, نہ مسائل کے بیان ہوتے تو سنتے نہیں ہیں. وہی دل بیماری تو مزہ نہیں آئے گا. اب بیمار ہوتا ہے بندہ, نہ دوا اچھی لگتی ہے نہ غذا اچھی لگتی ہے. دوا پینی ہی پڑتی ہے نا, کڑوی کڑوی دوائیں, مزہ نہیں آتا, موڈ خراب ہوتا ہے, لیکن پینی پڑتی ہے. یہ بیماری کی تکلیف زیادہ ہے. اسی طرح غذا ہے نا, کھانا بھی اچھا نہیں لگتا, منہ کڑوا ہو جاتا ہے, کیا کیا ہوتا ہے. تو کھانا تو پڑتا ہے یار, بدن کو بچانا ہے, تو اپنی آخرت کو بچانا ہے میرے بھائی, تو یہ دل لگانا پڑے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔